السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 6 ایپیسوڈ ہے۔ ہارون اور حالے جب حسن کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ منہ دیوار کی جانب موڑے بیٹھا تھا، ایسے کہ ان دونوں کی طرف پیٹھ تھی۔ حالے مشکوک سی آگے آئی تھی۔ جھینگے کیوں بلایا مجھے، اور یہ منہ کیوں اس طرف کر رکھا ہے؟ کمر پہ ہاتھ رکھے آنکھوں کی پتلیاں سے کوڑے پوچھ رہی تھی۔ پہلے وعدہ کرو مجھے جج نہیں کرو گی، آخر کو میں بھی ایک انسان ہوں، میرا بھی خوبصورتی پہ حق ہے۔ اس کی آواز کچھ الگ سی لگ رہی تھی، جیسے مشکل سے بول رہا ہو۔ اب کہ ہارون بھی مشکوک ہوا تھا اور حالے کے سامنے سے گزرتے ہوئے فوراً حسن کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تھا، اور پھر 2 سیکنڈ بعد ہی اس کا بلند سا کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ حالے نے آگے بڑھ کر حسن کا چہرہ دیکھا اور پھر اگلے سیکنڈ وہ بھی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ حسن جو کہ بلیک چارکول بیوٹی ماسک لگائے بیٹھا تھا، ان دونوں کو ہنستے دیکھ کر خفیف سا منہ چھپانے لگا۔ اللہ اللہ حسن، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ پیٹ پکڑے ہنستی جا رہی تھی۔ ہارون نے ہنستے ہوئے اپنا موبائل نکالا تھا اور حسن کی تصویر بنانے لگا۔ ہارون بھائی نہ کریں یار پلیز، وہ روحانسا سا ہو گیا تھا۔ یہ کیوں لگایا تم نے؟ وہ ہنستے ہنستے بمشکل بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ یہی حال ہارون کا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر گردن پیچھے پھینکے ہنستا جا رہا تھا۔ میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا یہ، اور عیشا مدت کی شادی پہ ملنے والی لڑکی، اس کو بھی کئی بار لگے ہوئے دیکھا تھا، تو آج تمہارے کمرے میں جب گیا تو یہ مل گیا، میں لے آیا اور لگا تو لیا، لیکن جب اتارنے لگا تو میری اسکن اتنا کھینچنے لگی، اتنا درد کرنے لگی تھی، اس لیے تمہیں بلایا، اور تم ہو کے ہنسے جا رہی ہو۔ وہ جیسے رو دھونے کو تھا۔ حالے کی ہنسی ذرا دیر کو تمی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھی تھی، جبکہ ہارون ابھی بھی نیچے بیٹھا تھا۔ اس کی ہنسی ذرا سی دیر کو تھم جاتی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ پھر سے ہنسنے لگتا۔ لاؤ ادھر کرو چہرہ، میں اتار دیتی ہوں، وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی، لیکن حسن نے جو ہی چہرہ اس کی جانب موڑا، وہ ایک بار پھر زور زور سے ہنسنے لگی۔ اٹھو چلی جاؤ، نہیں اتروانا میں نے، جاؤ، وہ برہمی سے بولا تھا۔ اسی وقت ہارون اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ لاؤ میں اتار دیتا ہوں، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا، اور پھر اگلے 5 منٹ تک ہارون اس کے چہرے سے ماسک اتارتا رہا۔ ہارون جیسے ہی ماسک اتارنے لگتا، حسن چیخنے لگتا، شاید اس کو درد ہو رہا تھا، لیکن حالے کی ایک ہی دھمکی پہ وہ ایسے خاموش ہو کے بیٹھ گیا جیسے کوئی مجسمہ ہو۔ اگر تم چیخے یا بولے تو تمہارے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی۔ بس پھر حسن جم کے بیٹھ گیا اور پورا ماسک اترنے تک ہلا تک نہیں۔ ماسک اترنے کے بعد وہ واش روم میں منہ دھونے چلا گیا تھا۔ ہارون اور حالے اس کے بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ حالے کتنی بار فیس واش لگانا ہے؟ اس نے اندر سے صدا لگائی تھی۔ کم از کم 10 بار، ورنہ جھریاں پڑ جائیں گی، وہ مسکراہٹ دبائی سنجیدگی سے بولی تھی۔ لیکن عیشا تو اتنی بار منہ نہیں دھوتی، وہ اندر سے بولا تھا۔ ہاں تو جاؤ اپنی اسی ماں سے پوچھ کر آؤ کتنی بار منہ دھونے، دماغ نہ خراب کرو میرا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، اب کہ اس کی آواز نہیں آئی تھی۔ تم پتہ اس دن مال میں میری ملاقات کس سے ہوئی؟ عمر، وہ لڑکا عمر، اس رات جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس نے آواز سرگوشی جتنی دھیمی کر لی تھی۔ ہارون چونکا تھا۔ تم نے اسے کیوں بات کی؟ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ میں نے کہا تھا نا تم یہ تک بھول جاؤ گی کہ وہ رات کبھی ہماری زندگی میں آئی بھی تھی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی ایک بات؟ اسی بات سے یاد آیا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بات بچوں کو بھی پتہ ہے؟ انہوں نے اس دن مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے بتا دیا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، وہ جیسے بے دہانی بول گیا تھا۔ لیکن تمہیں کیسے پتہ؟ میں نے تو تمہیں نہیں بتایا۔ حالے حیران ہوئی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے ظاہر ہے اس کو پتہ لگنا ہی تھا، مدت نے اس کو بتایا تھا کہ تم اس کی مائیوں والی رات گھر پہ نہیں تھیں۔ اس نے بات سنبھال لی تھی۔ اچھا خیر دفع کرو، میں حسن کی ویڈیو انسٹا پہ لگا رہی ہوں، وہ چہکتی ہوئی بولی تھی۔ حالے نے اس کے ماسک اتارنے والی ویڈیو انسٹاگرام پہ پوسٹ کر دی تھی۔ وہ اپنے موبائل پہ لگی تھی جب اس کی نظر ایک ویڈیو پہ پڑی۔ یہ ان کی یونیورسٹی فیلو کی کسی شادی کی ڈانس کلپ تھی۔ حالے کو یکدم شرارت سوچی تھی۔ یہ دیکھو ہارون، میں بھی اپنی شادی پہ ایسا ڈانس کروں گی، میں ٹانگیں توڑ دوں گا، وہ ویڈیو دیکھے بغیر بولا تھا۔ پہلے دیکھ تو لو، وہ خفا ہوئی تھی۔ نہیں دیکھنی، اور خبردار جو تم نے ایسی کوئی حرکت کی، حالے میں واپس آ کر چھوڑوں گا نہیں تمہیں، وہ اس کو وارن کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ حالے یکدم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ واپس آ کر مطلب تم کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں نہ کہیں چلا ہی جاؤں گا، 2 دن بعد جا رہا ہوں، ٹینشن نہ لو، وہ بظاہر ہلکے پھلکے لہجے میں بول رہا تھا، لیکن اندر سے کوئی اس کا دل جکڑ رہا تھا۔ تم میری شادی پہ اتنے بڑے دن پہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بے یقینی سے بول رہی تھی۔ ہارون نے کندھے اچکائے، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ اپنے موبائل کی تاریک اسکرین پہ انگلی پھیرتے ہوئے بول رہا تھا، اکیلی کب ہوگی تم؟ سب لوگ ہیں تو صحیح تمہارے ساتھ۔ اگر حالے کے ساتھ ہارون شاہد نہ ہو تو وہ اکیلی ہی ہوتی ہے، یہ تمہارے الفاظ ہیں ہارون، وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو وہ تمہاری شادی پہ چلنا میرے آگے آتا رہے؟ حالے سلطان وہ فلم ہے، ویلکم ٹو ریالٹی۔ حسن باتھ روم کے دروازے پہ کھڑا تنزیہ سا کہہ رہا تھا، پھر سے اندر غائب ہو گیا تھا۔ ابھی 4 دفعہ اور منہ دھونا تھا۔
میں یہاں نہیں رہ سکتا حالے، تم سفیر سے شادی کر رہی ہو، میں نے تمہارے فیصلے کا احترام کیا، اب اگر میں یہاں سے جا رہا ہوں تو یہی شرط تم پہ بھی لاگو ہوتی ہے، حالے میری سچویشن سمجھو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا نرمی سے بولا تھا۔ حالے خاموش ہو گئی تھی، اس کا دل دکھا تھا، بہت بری طرح دکھا تھا۔ یہ ملاقات ایک ہوٹل سویٹ میں ہونا طے پائی تھی۔ فروا نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو صبح مہر کے ساتھ اس کیفے میں بیٹھے ہوئے پہن رکھا تھا، البتہ میک اپ کو تازہ ٹچ ضرور دیا تھا۔ لپسٹک صبح سے زیادہ تر و تازہ تھی۔ فہیم مرزا اور فروا ایک دوسرے کے آمنے سامنے صوفوں پہ بیٹھے تھے، بیچ میں شیشے کی میز حائل تھی۔ فہیم کے صوفے سے ذرا دور اس کے گارڈز کھڑے تھے، جبکہ ایک 28-29 سالہ لڑکا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں فہیم سے ملتی تھیں، وہ ان کی بیوی کا بھانجا تھا، نوح مرزا۔ اس نے پھولوں والی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہن رکھی تھی، گلے میں کئی طرح کے چین، ہاتھ میں بریسلیٹ، اس کی سانولی رنگت تھی، آنکھیں سنہری شاطر سی، بال ہلکے گھنگریالے تھے۔ وہ چبھتی ہوئی نظروں سے سامنے بیٹھی فروا کو دیکھ رہا تھا، وہ غیر آرام دہ سا لگتا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے ہیون دلوا سکتی ہیں؟ میں یہ نہیں پوچھوں گا کیوں، میں یہ ضرور پوچھوں گا کیسے۔ وہ 55 یا 60 کی عمر کے قریب کا، بال قلموں سے سفید تھے، سیاہ کرتا سوٹ کے اوپر سفید کوٹ پہنے ہوئے وہ کافی ہینڈسم لگتا تھا۔ میں آپ کو کیوں ویسے بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کام میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ تو اب آپ یہ سنیے کہ کیسے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہی تھیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ معراج سلطان کی بیٹی کی شادی ہے 10 دن بعد۔ آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ اس کی بیٹی کو ایک رات گھر نہیں پہنچنے دینا، اور پھر باقی کا سارا کام میرا ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں، اس کی بیٹی کا ہیون سے کیا تعلق؟ وہ اگر گھر نہ بھی پہنچی تو اس کی زیادہ سے زیادہ شادی کینسل ہو جائے گی، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ معراج سلطان اپنی زمین مجھے کیوں دے گا؟ اور اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس رات میں معراج کو بھی مار دوں تو نہیں، میں اس کو نہیں ماروں گا، وہ اچھا آدمی ہے۔ فہیم سنجیدگی سے بولے تھے۔ میں نے کب کہا کہ اس کو مار دو؟ میں نے کہا اس کی بیٹی گھر نہ پہنچے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بول رہی تھی۔ جب بیٹی اپنی شادی کی رات گھر نہیں پہنچے گی تو معراج سلطان آدھا مر جائے گا، اور آدھا مرا ہوا مرد کاروبار کے معاملات نہیں سنبھال سکتا۔ وہ شرم کے مارے گھر سے نکلے گا بھی نہیں، اور اس کے بعد اس کے وارث ہوں گے ہم، میں اور میرا شوہر۔ ہم آپ سے ہیون کے سارے معاملات طے کرنے کو تیار ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ ان سب میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا مسز سلطان؟ فہیم نے کافی دیر سے زبان پہ مچلتا سوال بالآخر پوچھ ہی لیا تھا۔ اس لڑکی کی طرف کچھ بہت پرانے حساب ہیں میرے، اس لڑکی کی طرف، یا پھر شاید اس لڑکی کے چہرے کی طرف۔ کچھ وعدے ہیں جو میں نے اپنے کسی عزیز سے کیے تھے۔ ان کی آنکھوں میں کرچیاں بھرنے لگی تھیں۔ کہتے ہیں کسی سے اگر مرتے وقت کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا ضرور کرو۔ مجھ پہ بھی کئی وعدوں کا قرض ہے، کئی مظالم کے انتقام لینے کی آگ ہے، لیکن بہت جلد میرے جلتے دل کو سکون ملے گا۔ عالم ارواح میں موجود کسی کے پاک روح کو سکون ملے گا۔ بہت جلد مجھ سے دور ہوئے میرے اپنوں کے قتل کا حساب ہوگا، بہت جلد۔ وہ سرد سے لہجے میں بول کر خاموش ہوئی تھیں۔ لڑکی کی تصویر دکھائیں۔ فہیم مرزا کی جگہ وہی نوجوان بولا تھا۔ فروا نے اپنا موبائل اس نوجوان کے آگے کیا تھا، اس میں حالے کی تصویر تھی، یہ اس کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ اس تصویر میں وہ مسکرا رہی تھی، سیاہ آنکھوں میں جیسے خوشیوں کا جہاں آباد تھا۔ اس نوجوان نے چند لمحے اس تصویر کو دیکھا اور اچانک اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ کہتے ہیں انسان کا دماغ سب سے تیز رفتار ٹائم مشین ہوتا ہے، ایک ہی لمحے میں آپ کو صدیوں آگے کی سیر کروا دیتا ہے، اور ایک ہی لمحے میں آپ کو کئی سال پیچھے لے جا کر آپ کے ساتھ ہونے والے اچھے یا برے واقعات آپ کے ذہن کے پردے پہ کچھ دن قبل دیکھی گئی فلم کی طرح دہرا دیتا ہے۔ ایسے ایک لمحے میں نوح مرزا کا دماغ اس کو 1.5 سال پیچھے لے گیا تھا۔ یہاں یہ تصویر والی لڑکی اس کے روبرو کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، چہرے پہ برہمی۔ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک گرے آنکھوں والا لڑکا بھی تھا۔ نوح مرزا بھی اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ بھی ایک سیاہ آنکھوں والا لڑکا تھا، یاقوت مرزا، فہیم مرزا کا اکلوتا بیٹا۔ وہ ہر وقت کسی نہ کسی مسئلے میں پھنس جاتا تھا، کسی نہ کسی سے لڑ کر آ جاتا تھا، اور اگر کسی ہفتے میں یہ دونوں کام نہ کرتا تو اس کا کسی نہ کسی لڑکی سے بریک اپ ہو جاتا۔ وہ لاؤبالی سا تھا، اس کے لیے زندگی کا مقصد بس لڑائی جھگڑا، لڑکیاں اور باپ کا پیسہ بے جا اڑانا تھا۔ نوح ہمہ وقت اس کا سایہ بنا رہتا، جب وہ لڑ کر آتا تو نوح اس کو بچاتا، جب اس کا بریک اپ ہوتا تو نوح اس کو چیئر اپ کرتا، اور اگر ممکن ہو تو پیچ اپ بھی کروا دیتا۔ لیکن ایسا بس 1-2 بار ہی ہوا تھا۔ ایلیٹ کلاس کی الٹرا ماڈرن لڑکیاں یاقوت کی بچکانہ، غسیل اور لاؤبالی طبیعت کو زیادہ جھیل نہیں پاتی تھیں۔ مختصر یہ کہ نوح مرزا اس کا کزن کم باڈی گارڈ زیادہ تھا۔ اس وقت بھی اس نے اپنی عادت سے مجبور مال میں کھڑی اس سیاہ آنکھوں والی لڑکی سے جھگڑا مول لیا تھا۔ یہ شرٹ پہلے میں نے لی تھی، تم نے اس کو میرے ہاتھ سے لیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ اس کو واپس کر دو۔ وہ انگلی سے شرٹ کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی۔ یاقوت گہرا مسکرایا تھا۔ میں تو تمہیں یہ شرٹ واپس نہیں کرا، اب بتاؤ کیا کر لو گی تم؟ بلکہ چلو لے ہی لو، ظاہر ہے تم نے یہ شرٹ پہلے لی تھی تو اس پہ تمہارا حق زیادہ ہوا نا۔
وہ اچانک پینترا بدلتا شرافت سے بولا تھا۔ نور نے اس کو غور سے دیکھا تھا۔ اسے پتہ تھا یاقوت اب پھر کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ وہ اس کو روک نہیں سکتا تھا، اسے اجازت نہیں تھی۔ وہ بس مسئلہ ہونے کے بعد اس کو فکس کر سکتا تھا، اسے حفاظتی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ گرے آنکھوں والے لڑکے نے بھی مشتبہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ یاقوت نے شرٹ ہالے کے چہرے کے سامنے کی تھی۔ ہالے نے شرٹ کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا جب یاقوت نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ ہالے کے ہاتھ سے ٹچ کیا تھا۔ ہالے نے کرنٹ کھا کر ہاتھ پیچھے کیا تھا جبکہ ہارون نے ہتھیلی کا مکہ بنا کر سیدھا یاقوت کی ناک پہ دے مارا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ اسی وقت ہالے نے جھک کر اپنی ہیل والی سینڈل اتاری تھی اور یاقوت کے سر پہ دے ماری تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ نور کچھ سمجھ ہی نہیں پایا۔ ہارون اس کو دوبارہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تھا جب اس کے گارڈ نے اس کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ اس کو گھسیٹتے ہوئے دور لے کر جا رہے تھے۔ یاقوت ماربل کے فرش پہ پڑا گالیاں بکتا جا رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو وچ، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ لڑکیاں میری قربت کو ترستی ہیں اور تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ منہ سے کف نکالتے چلا رہا تھا۔ ہارون نے خود کو اپنے گارڈ سے چھڑوا لیا تھا اور ایک بار پھر اس کے اوپر جھپٹا تھا۔ نو کا دماغ تھوڑی دیر اور اس فلم کو چلنے دینا چاہتا تھا لیکن فہیم مرزا کی آواز اس کو حال میں لے آئی تھی۔ کیا تم جانتے ہو اس لڑکی کو؟ وہ نو سے پوچھ رہے تھے۔ جی یہ وہی لڑکی ہے جس کے بوائے فرینڈ نے یاقوت کو مارا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ وہ ان کے کان کے پاس جھک کر بولا تھا۔ فہیم کیسے بھول سکتے تھے؟ اس واقعے کے بعد تو یاقوت نے گھر میں قیامت برپا کر دی تھی، یہاں تک کہ اس نے نو پہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا کہ اس نے وہاں اس لڑکی یا اس کے بوائے فرینڈ کو کچھ کہا کیوں نہیں۔ خیر یہ ماضی تھا، ہمارے حال میں ہمارے پاس اس سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ مسز سلطان، ہمیں آپ کی یہ ڈیل منظور ہے۔ اس لڑکی سے ہمارے اپنے بھی کچھ حساب باقی ہیں۔ یہ لڑکی اپنی شادی کی رات گھر نہیں پہنچے گی، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن اگر آپ نے وعدہ خلافی کی تو آپ مجھے جانتی تو ہوں گی۔ سلطان اپنے وعدوں سے نہیں پھرتے، تسلی رکھیں آپ۔ فروا اٹھ کھڑی ہوئی تھی، فہیم اور نو بھی اٹھے تھے۔ تو میں ڈیل ڈن سمجھوں؟ وہ بھوری آنکھوں کو ان کے چہرے پہ مرکوز کیے پوچھ رہی تھیں۔ فہیم مرزا نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، فروا نے ان کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ڈن، وہ کھل کے مسکرائے تھے۔ فروا نے اپنا بیگ کونی پہ اٹکایا تھا اور اس ہوٹل سوئٹ سے باہر نکلتی چلی گئی تھیں۔ جس دروازے سے وہ باہر نکلنی تھیں اسی دروازے سے یاقوت مرزا اندر داخل ہوا تھا۔ فروا کو دیکھ کر ایک آنکھ دبائی تھی اور ہونٹوں کو سیٹی کے انداز میں گول کیا تھا۔ اولڈ بیوٹی، وہ ان کو دیکھتے زیر لب بولا تھا۔ فروا اس کو دیکھ کر مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھیں۔ وہ بازو واقعی اندر آیا تھا۔ فہیم مرزا کی آنکھیں اس کو دیکھ کر چمک اٹھی تھیں۔ ڈیڈا ڈیڈا ڈیڈا، وہ ان کو پکارتا آگے آیا تھا۔ اس نے سیاہ سلک شرٹ کے ساتھ سیاہی جینس پہن رکھی تھی، بالوں کو جل سے جمائے پیچھے کر رکھا تھا۔ آئی مس یو ہینڈسم ڈیڈا، میرا بیٹا، وہ محبت سے بولے تھے۔ یاقوت نے ان کے پاس جا کر ان کو گلے سے لگایا تھا اور ان کو زمین سے ذرا سا اوپر اٹھایا تھا۔ نیچے اتارو مجھے گدھے، وہ خفگی سے بولے تھے۔ ان سے مل کر وہ نوح کی جانب آیا تھا۔ وہ کچھ خاموش سا تھا۔ یاقوت نے اسے پنجہ ملایا تھا اور پھر اس کو بھی گلے لگایا تھا۔ کیسے ہو بھائی؟ وہ حشاش بشاش سا تھا۔ بالکل ٹھیک، تم سناؤ، چھٹیاں انجوائے کی؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پرسنل ہے۔ اس نے آنکھ دبائی تھی۔ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، یہ تم موبائل میں ایسا کیا دیکھ رہے تھے کہ مجھے دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوئے؟ اس نے موبائل نو کے ہاتھ سے اچک لیا۔ نو نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس کے موبائل میں اسی سے آنکھوں والی لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ نو نے فروا کے موبائل سے یہ تصویر لے لی تھی۔ یہ لڑکی، آئی ریممبر، یہ وہی ہے نا مال والی؟ تم نے کہا تھا یہ پاکستان میں نہیں رہتی۔ اس کی تصویر کیا کہہ رہی ہے تمہارے پاس؟ وہ بے پھر گیا تھا۔ کام ڈاؤن یاقوت، اب یہ لڑکی بہت جلد ہمارے ہاتھ آنے والی ہے، تم اس سے اپنے بدلے لے سکتے ہو۔ فہیم نے اس کو ناگواری سے ٹوکا تھا۔ انکل یہ غلط ہے، وہ ایک لڑکی ہے، ہمیں یہ ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کچھ بھی ہو جائے، کسی لڑکی کی عزت خراب کرنا یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے۔ وہ بے چین سا لگتا تھا۔ نو کہ اب تم مجھے سکھاؤ گے؟ ان کے لہجے میں تمسخر تھا۔ نو نے اپنے لب بھینچ لیے تھے جبکہ یاقوت کھل کے مسکرایا تھا۔ ڈیڈا مجھے بتائیں آپ نے کیا ڈیل کی ہے؟ اٹس گوئنگ ٹو بی سو مچ فن، وہ سوچ کر ہی محظوظ ہو رہا تھا۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا صوفے پہ بیٹھ کے کچھ دیر قبل فروا سے ہونے والی ملاقات کو ڈسکس کر رہے تھے۔ نو خاموشی سے موبائل کی اسکرین پہ اس سے آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کو دیکھے گیا۔ یہ ریسٹوران ساحل سمندر کے سامنے بنایا گیا تھا۔ باہر جتنی حبس اور گرمی تھی، اندر کا ماحول اتنا ہی مختلف تھا۔ سفیر نے جس ٹیبل کی ریزرویشن کروائی تھی وہ ریسٹوران کی گلاس وال کے بالکل سامنے تھا۔ حالے کو ڈرائیور 10 منٹ پہلے یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ سفیر کو حالے سے پہلے پہنچنا تھا لیکن اب تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ حالے کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ میز پہ سر رکھ کر ذرا دیر کو گردن ہی سیدھی کر لے، لیکن اس ریسٹوران کا ماحول ایسا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں سب اس پہ ہنسنے لگ جاتے یا تو وہ کسی کی انسٹاگرام سٹوری کا حصہ بن جاتی۔ اس نے سیاہ رنگ کا پلین شفون کا جوڑا پہن رکھا تھا جس کے گلے پہ موٹے موٹے سلور سٹونز لگے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگز تھے اور گلے میں چین۔ بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھ رکھا تھا۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے سامنے والی میز پہ 3 لڑکوں کا گروپ بیٹھا تھا۔
ان میں سے ایک لڑکا کھانا کھاتے ہوئے بار بار مڑ کے اس کی طرف دیکھتا تھا۔ اس ریسٹوران میں سارے ٹیبل اسی ترتیب سے تھے، ایک کرسی بیچ میں جیسے کہ سربراہی کرسی ہو، اور اس کے دائیں بائیں 2 اور کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ اس لڑکے کو حالے نے بس نوٹ کیا تھا لیکن نظر انداز کر گئی۔ حالے کی دائیں جانب والی میز پہ بیٹھے کسی کی سیاہ آنکھوں نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے الوداعی مصافحہ کیا تھا۔ اب وہ قدم قدم چلتا حالے کی ٹیبل کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حالے جو کہ گلاس وال سے باہر دیکھ رہی تھی اس کی موجودگی محسوس نہ کر سکی۔ عمر حیات نے 2 انگلیوں سے اس کی ٹیبل پہ ہلکی سی دستک دی تھی۔ حالے چونک کر مڑی تھی، نظر سے نظر ملی۔ عمر اس کو دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا، اس کی گال کا گڑھا واضح ہوا تھا۔ حالے مسکرا بھی نہ سکی۔ میں بیٹھ جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی تھی۔ حالے کچھ نہیں بولی۔ عمر نے اس کی بائیں جانب رکھی کرسی کو اٹھا کر حالے کی کرسی کے بالکل سیدھ میں رکھا تھا۔ وہ اب اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ پیچھے کا منظر اس کے وجود کے سامنے چھپ گیا تھا۔ وہ لڑکا اب یہاں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں بیٹھنے کو نہیں کہا، وہ لوگوں کی موجودگی کو نوٹ کرتی دبی دبی آواز میں بولی تھی۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ جیسے کہ مجھے ضرورت تھی، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ دیکھو تم سمجھو میری بات، ہم دونوں کا ملنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس رات کی بات اب تم بھول جاؤ، جو کچھ بھی ہوا وہ بس ایک اتفاق تھا۔ تم تو اس بات کو سیریس ہی لے گئے ہو۔ اب میری بات سنو، تم ابھی کے ابھی اٹھو اور یہاں سے جاؤ۔ میں تمہیں اس بار نرمی سے سمجھا رہی ہوں، لیکن اگلی بار میں سختی سے پیش آؤں گی۔ تم مجھے ہیراس کر رہے ہو۔ وہ برہمی سے بولتی چلی گئی۔ اس سارے وقت میں عمر نے ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا، وہ بس اس کو دیکھ رہا تھا، اسی کو سن رہا تھا۔ آپ کو ہیراس میں نہیں، وہ براؤن شرٹ والا لڑکا کر رہا تھا، وہ جو اس وقت میرے پیچھے بیٹھا ہے، اور اس رات جو کچھ بھی ہوا میں نے تو اس کی بات بھی نہیں کی۔ آپ پہلے خود اس بات کو اپنے ذہن سے نکال لیں، میری دماغ سے باتیں نہیں نکلتی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ حالے کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا تھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عمر چند لمحے اس کو دیکھتا رہا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حالے کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے سر پہ دھماکہ کر دیا تھا۔ اس دن میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں اب جینا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہی تھا، میں آپ کو دیکھ کر جینا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو میں بس زندہ رہ سکتا ہوں، لیکن جی نہیں سکتا۔ آپ کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، جی نہیں جا سکتی۔ اس کو دیکھتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ کسی کو بھی پگھلا سکتا تھا، لیکن سامنے بھی حالے سلطان تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ وہ دبا دبا غرائی تھی۔ تم نے سمجھ کیا لیا مجھے؟ پہلے تو مجھے سٹاک کرو گے، پھر مجھ سے چند اچھی اچھی باتیں کرو گی، میں تم سے امپریس ہو جاؤں گی، اور پھر تم آ کر مجھے پرپوز کر دو گے، اور میں ہنسی خوشی ہاں بول دوں گی۔ کسی فلم کی سٹوری ہے یہ؟ پاگل بنا رہے ہو مجھے؟ سمجھ کیا رکھا ہے تم نے مجھے؟ تم جیسے غنڈے موالیوں سے شادی کروں گی میں؟ 2 جذباتی ڈائلاگ بول دو گے اور میں تمہارے آگے پیچھے چلنے لگوں گی۔ مسٹر عمر حیات، میں حالے سلطان ہوں، ایک دنیا ہے جس کو میری آرزو ہے، سب کی جھولی میں نہیں گرتی میں۔ وہ آس پاس کے لوگوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے بلند آواز میں بول رہی تھی۔ لوگ مڑ مڑ کے ان کو دیکھنے لگے۔ عمر نے اس کو افسوس سے دیکھا۔ مجھے لگا تھا آپ میچیور ہیں، خیر وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائیں گی، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ جو ساری بات اتنی چیخ چیخ کر آدھے ریسٹوران کو سنائی ہے، وہی سب اگر آپ آرام سے بھی بولتی تو میں سن لیتا اور سمجھ بھی لیتا۔ رہی بات جذباتی ڈائلاگس کی، تو مجھ سے زیادہ تو آپ بول چکی ہیں۔ میں کوئی گنڈا موالی نہیں ہوں، الحمدللہ میں ایک ڈیسنٹ آدمی ہوں، سرکاری جاب ہے میری، اس شہر میں ACP تعینات ہوں پچھلے 2 مہینوں سے۔ اس سے پہلے میں کسی اور شہر میں تھا۔ جس دن ہم ملے تھے اس سڑک پہ، اس دن میں ڈیوٹی جوائن کرنے آ رہا تھا، لیکن دیکھیں کیسے ظالم لوگ ہیں آپ کے شہر کے، پہلے ہی دن مجھ پہ حملہ کر دیا۔ ہاؤ روڈ نا۔ اس نے جیسے تائید چاہی تھی۔ خیر آپ سوچ لیں، میرے بارے میں پھر فیصلہ کیجیے گا۔ وہ ایسے بول رہا تھا جیسے وہ دونوں کوئی بہت اچھے دوست رہے ہوں۔ میں سوچ سمجھ کر بھی نہ ہی بولوں گی، وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور ہماری شادی ہو رہی ہے 10 دن بعد، یہ وجہ کافی ہے؟ وہ چٹک کر بولی تھی۔ عمر کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ کون ہے وہ بدقت بول پایا تھا۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی میں، اور اب تمہیں چاہیے کہ تم میچیورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھی۔ عمر نے گہری سانس بھری تھی۔ اگر وہ شخص سفیر ہے تو آپ سے غلطی ہونے جا رہی ہے، وہ صحیح انسان نہیں ہے، کم از کم محبت یا شادی کے معاملے میں تو بالکل نہیں۔ وہ اس غلط چوائس کی تکرار سے تھک گئی تھی، تبھی ہاری ہوئی انداز میں بولی، کیسے؟ ثابت کرو مجھے۔ وہ میز پہ آگے کو ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور بولنا شروع کیا۔ وہ کرپٹ ہے، آپ اسٹریٹ ہیں، سیدھی، وہ لالچی ہے، آپ بے غرض، اس کو ہر بات میں فائدہ چاہیے ہوتا ہے، آپ مختلف ہیں، آپ ایک آزاد پنچھی جیسی ہیں، آپ ایک کام کر لیتی ہیں، فائدہ اور نقصان بعد میں سوچتی ہیں، خیر یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، لیکن آپ ایسی ہیں۔ حالے نے کلس کر اس کو دیکھا تھا۔ اسے اپنی برتری ثابت کرنے کا بہت شوق ہے، اسے ہر وقت اپنے ارد گرد ایسے لوگ چاہیے جو اس کی واہ واہ کریں، اس کو مانیں، اس کی سنی جائے۔ وہ آپ سے محبت بھی نہیں کرتا، آپ سے متاثر ہے، اٹریکٹڈ ہے، حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن محبت بالکل نہیں۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، اسے لوگوں کو جج کرنے کی عادت ہے، آپ کو لوگوں میں اچھائی ڈھونڈنا پسند ہے۔
وہ چاہتا ہے سب اس سے کم تر رہیں. آپ دوسروں کی کامیابی سے بھی خوش ہوتی ہیں. آپ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کی شادی اگر ہو بھی گئی تو نبھانا مشکل ہو جائے گا, بہت مشکل. وہ نرمی سے کہہ رہا تھا. حالے غور سے اس کو سنتی رہی. میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی, اس نے بولنا شروع کیا تھا. اس لیے نہیں کیونکہ میں ان کو پسند کرتی ہوں, بلکہ اس لیے کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. ہماری شادی فکس ہو چکی ہے. آدھے شہر کو یہ بات پتہ چل گئی ہے. میرا خاندان کوئی عام خاندان نہیں ہے. میرا باپ جج ہے. میرے چچا اور میرے کزن شہر کے سب سے بڑے بزنس مین میں شمار ہوتے ہیں. میرے ماموں MNA ہیں. اس نے بولنا جاری رکھا. میں خود کو اور اس رشتے کو چانس دینا چاہتی ہوں. آگے جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن اس وقت میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو انکار کر دوں. میں راضی ہوں, تیار ہوں. وہ میری چوائس ہے. اگر مجھے خسارہ بھی ہوا تو کم از کم کسی کو الزام نہیں دوں گی. اس کا لہجہ نارمل تھا. میں آپ سے پھر بھی یہی کہوں گا کہ سوچ لیں. ابھی شادی کچھ وقت کے لیے ملتوی کر دیں. خود کو وقت دیں, اس تعلق کو وقت دیں. بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے آپ ابھی سے خود کو تیار کر لیں. میں آپ کا انتظار کروں گا. ان 10 دنوں میں ہر دن, ہر گھنٹہ, ہر منٹ آپ مجھے مل جائیں تو میرے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا, اگر آپ ہی کوئی ایسا وقت آیا جب آپ کے اپنے بھی آپ کے ساتھ نہ رہیں, تب مجھے پکاریے گا. تب عمر حیات آپ کے ساتھ ہوگا. اس کے لہجے میں ایسا مان تھا کہ حالے کو یقین آنے لگا. لیکن نہیں, ابھی کہاں. میرے پاس ساتھ دینے کو بہت لوگ ہیں عمر. مجھے تمہاری ضرورت نہیں پڑے گی کبھی. اور تم میرا انتظار مت کرنا, کیونکہ حالے کے پاس تم سے زیادہ بہتر آپشنز موجود ہیں. اور میں آج کے تمہارے پروپوزل کو نہ کہتی ہوں. وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی. عمر بھی مسکرایا تھا. اسی وقت کسی کے موبائل کے کیمرے نے اس منظر کو تصویر میں قید کر لیا تھا. وہ کوئی نسوانی وجود تھا. اس کی آنکھیں بھوری تھیں. عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا. اس نے سفیر کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھ لیا تھا. میں آپ کا انتظار کروں گا. آپ کے پاس بہتر آپشنز ہیں. جب بہتر آپشنز چھوڑ جائیں تب مجھے یاد کیجیے گا, کیونکہ وہ میز پہ ہاتھ رکھے اس کے قریب جھکا تھا. میں آپ کے لیے بہترین ہوں. وہ مسکراتی ہوئے چلا گیا تھا. سفیر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا. وہ حالے کے قریب آیا تب تک وہ جا چکا تھا. یہ کون تھا؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا. وہ اس کرسی پہ نہیں بیٹھا تھا جہاں عمر بیٹھا تھا, جہاں سے باقی کوئی حالے کو نہ دیکھ سکتا ہو. وہ سربراہی کرسی کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا کوئی خیر خواہ. آپ نہیں جانتے. سفیر نے زیادہ سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا. وہ خاموشی سے ویٹر کو بلا کر آرڈر نوٹ کروانے لگا تھا. عمر جیسے ہی ریسٹورانٹ سے باہر نکلا, اس کو نفیسہ کی کال موصول ہوئی تھی. اس کا چہرہ وہ نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھا حالے کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. اس کی آنکھیں سرخ تھیں. وہ ڈسٹرب سا لگتا تھا. اس نے کال اٹینڈ کر لی تھی. ہیلو. اس کی آواز بوجھل تھی. کیسے ہو بیٹے؟ ان کی آواز بے تاب تھی. عمر نے چند لمحے کوئی جواب نہیں دیا تھا. میں ٹھیک نہیں ہوں اماں. بہت دیر بعد وہ بولا تھا. اس لڑکی نے منع کر دیا؟ انہوں نے بوجھ لیا تھا. عمر کو حیرت نہیں ہوئی. وہ اب عادی ہو گیا تھا. جو بات بھی وہ معراج سلطان کو بتاتا تھا وہ نفیسہ حیات تک لازمی جاتی تھی. وہ کہتی ہے اس کو کسی اور سے محبت ہے. بہت دیر بعد وہ بولا تھا. وہ کہتی ہے یا واقعی محبت ہے؟ انہوں نے لفظوں پہ زور دیا تھا. مجھے نہیں پتا. وہ آسمان کو دیکھتا بول رہا تھا. تمہیں نہیں پتا یا تم جاننا نہیں چاہتے؟ اماں, اس نے نہ کہا ہے. اس نے نہ پہ زور دیا تھا. اور میں کسی عورت کے نہ کو سمجھتا ہوں, لیکن میرا دل پتہ نہیں کیوں بیٹھا جا رہا ہے. مجھے بہت برا لگ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے دل میں آگ سی لگی ہو. آپ دعا کریں نا وہ مجھے مل جائے. اللہ آپ کی بہت سنتا ہے, اور اگر نہیں مل سکتی تو میرے دل کو ہیل کر دے. وہ تھک کر بولا تھا. وہ تمہاری بھی سنتا ہے, آپ سے زیادہ نہیں. وہ فوراً بولا تھا. میں دعا کروں گی بیٹے. آپ میرے پاس آ جائیں اماں. کب تک اکیلی رہیں گی؟ اس نے بات بدل لی تھی. تم کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم دونوں کے حصے میں ہجر تم نے لکھا ہے عمر. واپس تمہیں آنا ہوگا. تم نے جاتے وقت کہا تھا نا کہ میں ضدی عورت ہوں, تو اب تم میری ضد دیکھو. میں تو وہاں نہیں آؤں گی. وہ عام سے لہجے میں کہہ رہی تھی. اٹ ہیز بین 10 bloody years. عمر سامنے دیکھتے ہوئے بولا تھا. نو, اٹ ہیز بین 10 years, 5 months and 12 days. وہ ایسے لہجے میں بول رہی تھی کہ عمر کا دل کٹ کر رہ گیا. عمر, اگر 10 صدیاں بھی ہو جائیں تب بھی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. لیکن اگر تم خود آ کر مجھے یہاں سے لے جاؤ تو نفیسہ حیات دنیا کی آخری کونے میں جانے کو بھی تیار ہے. عمر نے کچھ کہے بغیر کال کاٹتی تھی. وہ نہیں جا سکتا تھا. اس کا نہ کاڑے آتا تھا. شاہد ولا میں ڈنر ٹیبل سجی تھی. انواع اقسام کے کھانے میز پہ چن دیے گئے تھے. ہارون شاہد کھا نہیں رہا تھا. وہ بس پلیٹ میں چمچ گھما رہا تھا. ہارون, کچھ کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ نوال نے اس کو ٹوکا تھا. میں کل جا رہا ہوں مما. اس نے پلیٹ پہ نظریں جھکائے اعلان کیا تھا. کہاں؟ شاہد نے سوال کیا. نہیں پتہ, لیکن یہاں سے چلا جاؤں گا. دور, بہت دور. اور 1 مہینے تک واپس نہیں آؤں گا پاپا. آپ بندوبست کر لیں. تم مجھے بتا رہے ہو یا اجازت لے رہے ہو؟ وہ برہمی سے بولے تھے. نہ بتا رہا ہوں نہ اجازت مانگ رہا ہوں. میں آپ سے التجا کر رہا ہوں, مجھے بھیج دیں. دور, بہت دور. کم از کم وہاں جہاں مجھے حالے نہ یاد آ سکے, جہاں میرا دل بے سکون نہ ہو.
جہاں سفیر نہ ہو وہ میرے دل کو جلاتا ہے پاپا. میرا دل کرتا ہے یا تو میں اس کو شوٹ کر دوں یا پھر خود کو. اگر آپ نے مجھے نہیں بھیجا تو میں مر جاؤں گا یا پھر سفیر کو مار دوں گا. اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھیں. کیا کرو گے جا کر؟ کیا مل جائے گا؟ جہاں بھی جاؤ گے دل تو یہیں رہے گا. اس کو نکال کر پھینک کر جاؤ گے کیا؟ اگر یہ خوش نہیں ہے تو تم کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتے، چاہے تم دنیا کے آخری کونے میں کیوں نہ چلے جاؤ ہارون. میری واحد اولاد ہو تم، مجھے ضد کرنا چھوڑ دو خدا کے لیے. وہ عاجز آ گئے تھے. آپ رستم کو بھی اسی طرح منع کرتے؟ وہ تلخی سے بولا تھا. آپ مجھے اس لیے نہیں جانے دے رہے نا کیونکہ میں کبھی اکیلے کہیں گیا نہیں ہوں. یہ 10 کارڈز کے ساتھ گھومنے والا ہارون شاید اکیلے دنیا گھومے گا. آپ اس تصور سے بھی ڈرتے ہیں نا. مجھے بھیج دیں پاپا ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا. رستم کو کھو چکے ہیں آپ دونوں. مجھے سنبھالیں. اس کی قبر بن گئی ہے، میری نہ بننے دیں. خود پہ اور مجھ پہ رحم کریں، مجھے جانے دیں. اس کا لہجہ ایسا تھا کہ نوال اور شاہد کا دل کٹ رہا تھا. کل تک ہو جائے گا بندوبست. شاہد کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے بولے تھے. ان کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا. ہارون نے سر میز پہ گرا دیا تھا. یہ سفر اس سے کیا کچھ چھین لے گا اس کو اندازہ نہیں تھا. 25 اپریل، حالے کا نکاح اور سالگرہ کا دن. یہ ایک ایسی صبح تھی جو نہ جانے کتنی زندگیوں کو بدلنے جا رہی تھی. ایک ایسی نحس زدہ صبح کہ اس کے آغاز میں بھی نوحے پڑھے جائیں اور اس کے اختتام پہ بھی ماتم کیا جائے. آج صبح سے ہی سلطان منزل میں ہڑبڑی سی مچ گئی تھی. ہر کوئی یہاں سے وہاں بھاگتا نظر آ رہا تھا. صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن اس گھر کے مکینوں کو اب تک ٹک کر بیٹھنا نصیب نہ ہوا تھا. وجہ وہ مہمان تھے جن کو خاص طور پہ فروا نے باہر ملک سے اصرار کر کے بلا رکھا تھا. حسینہ کے منع کرنے پہ انہوں نے بس اتنا کہا تھا، یہ دن بہت یادگار ہوگا. میں چاہتی ہوں ہمارا ہر عزیز اس دن ہمارے ساتھ ہو. حالے کو سیلون کے لیے دیر ہو رہی تھی. مہر نے اس کے ساتھ جانا تھا. وہ کب کی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی. حالے نے حسن کی منتیں کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا، 4 گھنٹے تک اندر لیپا پوتی ہوتی رہے گی، میں اتنا دیر انتظار نہیں کر سکتا. جس پہ حالے نے اس کا موبائل اپنی کمرے کی الماری میں چھپا دیا تھا. بخش نے حالے کا سارا سامان گاڑی میں رکھ دیا تھا. حالے بھی تھوڑی دیر بعد گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی تھی. واپسی پہ اس کو لینے سفیر نے جانا تھا. پارلر جانے کے 3 گھنٹے بعد حالے تیار ہو چکی تھی. حالے نے آف وائٹ غرارے کے ساتھ سرخ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. بالوں کو جوڑے میں باندھ رکھا تھا. گلے میں گلو بند، کانوں میں جھمکے اور ماتھے پہ ٹیکا لگائے وہ تیار تھی. بیوٹیشین نے اس کے میک اپ کو آخری ٹچ دے دیا تھا. اب اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران ہوئی تھی. وہ آج تک اتنی حسین کبھی نہیں لگی تھی. اس کا موبائل مہر کے پاس تھا اور بار بار بج رہا تھا. حالے جھنجھلا سی گئی تھی. آپ ہی کس کی کال ہے؟ ہارون ہوگا، اور کون ہو سکتا بھلا؟ مری جا کر نمبر چینج کر لیا تھا نا اس نے. نیا نمبر سیو نہیں کیا میں نے. تم پوچھ لو کیا کہہ رہے، ایسے تو وہ جان نہیں چھوڑے گا. مہر نے تفصیلی جواب دیا تھا. ہاں میں اس کو کال کر لیتی ہوں. اس نے موبائل اٹھا لیا تھا اور اب وہ ہارون کو کال کرنے لگی تھی. کال اٹینڈ ہوتی تھی لیکن آواز نہیں آ رہی تھی. وہ تنگ آ کر موبائل پھینکنے لگی تھی کہ حالے تم باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو، جب تک تم کال کر لو گی تب تک میں آ جاؤں گی، اوکے؟ مہر اپنا میک اپ آدھے میں چھوڑے اس سے بات کرنے لگی تھی. اچھا ٹھیک ہے، آپ بھی جلدی آ جائیے گا، دیر مت کیجیے گا پلیز. وہ عجلت میں بولتی چلی گئی تھی. سیلون والوں نے پروٹوکول کے طور پہ ایک لڑکی کو اس کے ساتھ کار تک بھیجا تھا. حالے باہر آ گئی تھی. اس لڑکی نے حالے کے غرارے کو سنبھال رکھا تھا. سیلون کے دروازے کے باہر حالے کی گاڑی کھڑی تھی. سفیر نے حالے کو میسج کر دیا تھا کہ وہ نہیں آ رہا تھا. اس نے ڈرائیور بھیج دیا تھا. معراج سلطان نے حالے سے کہا تھا کہ وہ اس کو لینے آ جائیں گے لیکن حالے نے منع کر دیا. اس کو ابھی تک سفیر پہ غصہ تھا. حسن پہ غصے کی وجہ سے وہ کسی گارڈ کو بھی اپنے ساتھ نہیں لائی تھی. وہ میرج ہال پہنچنے کے لیے بھی لیٹ ہو رہی تھی. اگر سفیر آ جاتا تو اب تک ان کا کپل شوٹ بھی ہو جاتا. گاڑی کا دروازہ ڈرائیور نے کھول دیا تھا. حالے نے اس کو نہیں دیکھا تھا. وہ حالے کی طرف پشت کیے کھڑا تھا. وہ فون کان سے لگائے بیٹھ گئی تھی. ڈرائیور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا. حالے نے اب بھی اس پہ دھیان نہیں دیا تھا. بات سنو، اے سی آن کر دو. وہ فون کان سے لگائے مصروف سی بولی تھی. ہارون میرا صبر مت آزماؤ، اب کچھ بولو بھی. ایک تو کال اٹینڈ کر رہا ہے اور کچھ بول بھی نہیں رہا. وہ خود سے کچھ بڑبڑا رہی تھی. اسی وقت ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی تھی. حالے کو لگا تھا وہ اے سی چلانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے لیکن اس کو غلط لگتا تھا. ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھانی شروع کر دی تھی. حالے نے چونک کر اس کو دیکھا تھا اور حالے کا سانس سینے میں اٹکا تھا. یہ اس کا ڈرائیور نہیں تھا. یا خدا، یہ کون تھا؟ وہ اتنی شوق تھی کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے. تم کون ہو؟ کون ہو تم؟ میری گاڑی میں کیسے آئے؟ وہ حیرت، شوق اور ڈر کے مارے اٹک اٹک کر اتنا ہی کہہ سکی. اور اس نے جب غور کیا تب اس کو پتہ چلا یہ اس کی گاڑی نہیں تھی. اس کا رنگ اور ماڈل وہی تھا لیکن یہ گاڑی حالے کی نہیں تھی. یہ خیال ہی حالے کی جان لے گیا تھا. وہ بالکل سن ہو گئی تھی. اسی وقت ڈرائیور گاڑی روک کر نیچے اتر گیا. حالے نے اترنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی. اسی وقت 2 نقاب پوش گاڑی میں آ کر بیٹھے تھے، ایسے کہ حالے بیچ میں تھی اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں. حالے کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان میں سے ایک نے حالے کے منہ میں کپڑا رکھ دیا تھا. اس نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ دونوں اس سے زیادہ طاقتور تھے. وہ تھوڑی دیر میں بے ہوش ہو چکی تھی.
یہاں CCTV کیمرے نہیں تھے. ان دونوں نے حالے کو اس گاڑی سے نکال کر دوسری گاڑی میں ڈالا تھا, وہی گاڑی جس کے اندر بیٹھے وہ دونوں کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے. ان دونوں نے اپنا نقاب اتار دیا تھا. اب ان کے چہرے واضح تھے, نوح مرزا اور یاقوت مرزا. عمر اپنے بنگلے کے باہر کھڑا تھا. یہ بنگلہ اس کو حکومت کی جانب سے الاٹ ہوا تھا. یہاں اس کے لیے ایک شیف, ڈرائیور اور چوکیدار بھی تھا. بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور رات کی اس پہر تاریک اور خاموش تھا. عثمان ڈگی میں ساری چیزیں رکھ دینا دھیان سے, کوئی چیز باقی نہ رہ جائے. وہ فون پہ بات کر رہا تھا, ساتھ اپنے ڈرائیور کو ہدایات دیتا جا رہا تھا. ہاں بھائی, سب رکھوا دوں گا, ٹینشن مت لیں. اس نے فون پہ کسی کو تسلی دی تھی. سر گاڑی اوور ویٹ ہو جائے گی, اتنا سامان. آپ اگر کہیں تو کچھ چیزیں نکال لوں. وہ 45 سالہ ڈرائیور تذبذب لگتا تھا. عثمان, تم کیوں اپنی جان کے دشمن بن گئے ہو؟ اگر سردار کو پتہ لگ گیا کہ تم نے اس کے سامان میں ہیرا پھیری کی ہے تو تم جانتے ہو وہ کیا کرے گا. سر میں تو آپ کے لیے کہہ رہا تھا, لیکن جو آپ کی مرضی. وہ ایک بار پھر سامان رکھنا شروع ہو گیا تھا. سر آج جج صاحب کی بیٹی کی شادی ہے, آپ نہیں جائیں گے؟ عثمان نے سامان رکھتے ہوئے سوال کیا تھا. نہیں, آج میرے دوست کی شادی ہے نواب شاہ میں, مجھے وہاں جانا ہے. اس نے عثمان سے زیادہ خود کو باور کروایا تھا. سر آج تو ان کی منگنی تھی نا, اور آپ اتنا لمبا سفر نہ کریں سر. آج تو بخار سے جان چھوٹی ہے, ورنہ اس دن جب آپ ہوٹل گئے تھے اس دن سے لے کر آج تک کتنا بخار ہے آپ کو, میں تو ڈر گیا تھا. تم اپنے کام سے کام رکھو عثمان, زیادہ بولا نہ کرو. وہ اس کو جھڑک کر آگے جانے لگا جب عثمان نے اس کو پیچھے سے پکارا. سر آپ تو فجر پڑھ کر نکلیں گے نا, کچھ سامان اب بھی رہتا ہے, میں مارکیٹ جا کر لے آؤں. عمر نے بس سر ہلایا تھا. تب بھی اس کو معراج سلطان کی کال آنے لگی. وہ نہیں اٹھا سکتا تھا. معراج ایک بار پھر اس سے ہال آنے کی ضد کرتے وہ نہیں جا سکتا تھا. اس کا اپنا غم تھا. فون بج بج کر خاموش ہو گیا تھا. عمر نے موبائل پاور آف کر دیا تھا اور عثمان کو دیکھے بغیر بولا تھا, میں سونے جا رہا ہوں, اگر قیامت بھی آ جائے تو مجھے مت اٹھانا, کم از کم فجر سے پہلے تو بالکل نہیں. اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا کہ میں شہر میں نہیں ہوں. وہ بول کر جا چکا تھا. اس بات سے لا علم کہ حشر تو برپا ہو چکا ہے. اب بس اپنے بچاؤ کا سامان کرنا باقی تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ آج کے بعد اس کو سکون کی اینچ شاید ہی کبھی نصیب ہوگی. اس کے چہرے پہ ایک بار پھر اذیت تھی. سفیر سیاہ شیروانے میں ملبوس گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا. آج پوری آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی. ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا. وہ لوگ سیلون پہنچ گئے تھے. سفیر نے مہرما کو کال کی تھی. وہ باہر نکل آئی تھی. اس نے سرخ رنگ کی پلین ساڑی پہن رکھی تھی. اس پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا, بالکل سادہ. گلے میں ہار اور کانوں میں آویزیں. بال بیچ والی مانگ نکال کے کس کے جوڑے میں باندھ رکھے تھے. وہ مسکراتی ہوئی آئی تھی. ڈرائیور نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا. وہ اندر سفیر کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. حالے کہاں ہے؟ مہر نے سفیر سے پوچھا تھا. سفیر کی مسکراہٹ سمٹی تھی. کیا مطلب؟ وہ اندر ہوگی نا, سیلون میں, اور کہاں ہوگی؟ مذاق نہ کریں, وہ اندر کیسے ہوگی؟ وہ تو باہر نکل آئی تھی. لیکن ڈرائیور تو میرے ساتھ تھا, کوئی اور گاڑی تو یہاں آئی ہی نہیں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی سیلون سے جا چکی ہے. ڈرائیور تم ہی تو آئے تھے نا اس کو لینے. اس نے مجھ سے خود کہا کہ وہ باہر جا رہی ہے, گاڑی میں ویٹ کرے گی. وہ روحانسی سی ہو گئی. آرام سے مہر, کام ڈاؤن, وہ اندر ہی ہوگی, چل کر دیکھ لیتے ہیں. سفیر گاڑی سے اتر آیا تھا. مہر اس کے ساتھ اتری تھی. وہ اندر نہیں ہے سفیر, میں نے اندر دیکھا ہے, وہ کہیں نہیں تھی, باہر تھی وہ, باہر. اس نے بولا ہارون سے بات کرنے جا رہی ہے, یہاں سگنل نہیں آ رہے. یا خدا حالی تم کہاں ہو؟ مہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. تقریباً 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا. مہر اور سفیر نے خود جا کر سیلون کا چپا چپا چھان مارا تھا. CCTV فوٹیج دیکھ لی تھی, لیکن حالے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اب کہ سفیر بھی پریشان ہو گیا تھا, جبکہ مہرما بس روئی ہی جا رہی تھی. اس نے سفیر کے ہاتھ تھام لیے. کچھ کریں سفیر, خدا کے لیے حالے کو لے آئیں کہیں سے. میں مما کو کیا جواب دوں گی, ابا سے کیا کہوں گی؟ یا اللہ, یہ کیا ہو گیا, میں نے اس کو کیوں جانے دیا؟ مہر پلیز رونا بند کرو, ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے. میں بڑے پاپا کو کال کرتا ہوں, شاہد انکل کو کال کرتا ہوں, کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جائے گا. وہ کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ وہ سخت پریشان تھا. حالے اس کی عزت تھی, ظاہر اس نے پریشان ہونا تھا. وہ حالے کی تمام دوستوں کو کال کر چکا تھا. وہ ہال بھی نہیں پہنچی تھی. اب سفیر کی پریشانی غصے میں بدلنے لگی تھی. لیکن جو کچھ بھی ہو, اس سے حال تو جانا ہی تھا. مہر کو ساتھ لے کر وہ ہال کے لیے نکل چکا تھا. یہاں سے تو کچھ نہیں ملا, شاید حالے وہاں پہنچ گئی ہو. مہر ماں روتے بھی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. انہوں نے ہال جانا تھا, یہ ضروری تھا. حالے گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ہوش و خیرت سے بیگانہ پڑی تھی. نوح گاڑی چلا رہا تھا. یاقوت اس سے آگے بیٹھا تھا, لیکن بار بار مڑ کے پیچھے دیکھتا تھا. نوح بھائی بات سنو. اس نے سنجیدگی سے گاڑی چلاتے نوح کو پکارا تھا. بولو. وہ سخت بیزار لگتا تھا. اس نے یہ کام کرنے سے منع کیا تھا, لیکن وہ کیا کرے کہ اس کی مجبوریاں تھیں. مجھے نا یہ لڑکی چاہیے, چاہے کچھ دن کے لیے ہی صحیح. وہ بے ہوش پڑی حالے کو دیکھتے کہہ رہا تھا. یاقوت یہ نہیں, یہ لڑکی کبھی بھی نہیں. ہماری ڈیل یہ نہیں ہوئی تھی. میں تمہیں ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے دوں گا. تمہیں اگر لڑکی ہی چاہیے تو تمہارے جیسی 1000 لڑکیاں اس وقت اویلیبل ہیں, تم انہی کے لائق ہو. یہ لڑکی ایسی نہیں ہے, اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں.
وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ میں نے کہا مجھے یہ لڑکی چاہیے، مطلب چاہیے۔ وہ برہمی سے بول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے لیے نہیں، لیکن کم از کم آج رات کے لیے یہ میری ہے۔ تم دیکھو تو صحیح، اس کا کتنا کامل حسن ہے یار۔ وہ گردن موڑے حالے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دیکھو یاقوت، یہ معصوم ہے، ہم پہلے ہی اس کے ساتھ بہت ظلم کریں، کچھ رحم کرو اس پہ، ہماری بھی ایک بہن ہے۔ ہماری نہیں نوح، تمہاری، نرمین تمہاری بہن ہے۔ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ یہاں کے پولیس کالونی میں سائم کا فلیٹ ہے، وہاں روک دینا گاڑی، ہم آج اس لڑکی کو وہیں رکھیں گے، فارم ہاؤس نہیں جائیں گے، ڈیڈ کو پتہ چل جائے گا، صبح ہوتے ہی جو مرضی کرنا اس کا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوگا، بلکہ ابھی روکو گاڑی 1 منٹ۔ اس نے خالی سڑک پہ گاڑی رکوائی تھی۔ نوح نے نہ چاہتی ہوئی بھی گاڑی روک دی تھی۔ یاقوت اتر کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے حالے کے ہاتھ کو چھونا چاہا جب نوح حلق کے بل غرایا تھا۔ ہاتھ مت لگانا اس کو یاقوت، ورنہ بہت برا ہوگا، وہ اچھی لڑکی ہے، میں تمہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے دوں گا۔ یاقوت نے ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن وہ اندر سے ڈر گیا تھا۔ وہ نوح کو جانتا تھا، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اوکے کول، میں نہیں ہاتھ لگاتا، ویسے بھی ہم گھر جا رہے ہیں نا، میں ڈیڈا سے بات کروں گا، یہ لڑکی آج میری ہے، نوح تم نے جو کرنا ہے تم کر لینا۔ وہ چیلنجنگ انداز میں بولا تھا۔ نوح خاموش ہو گیا تھا، وہ اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ یاقوت کی سوچ بچکانا تھی، اور بچوں کو کیسے منایا جاتا ہے بھلا، کھیل کھیل کر۔ مہر اور سفیر ہال پہنچ گئے تھے۔ معراج سلطان کو ساری بات بتا دی گئی تھی۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ حسینہ، یوسف، سلطان، شمس، حسن سب پریشان تھے، سب کو حالے کی فکر تھی۔ حسینہ اور مہر کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ فروا بھی پریشان ہونے کی اداکاری کر رہی تھیں جب مہر ماں ان کو ذرا سائڈ پہ لے کر گئی تھی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھیں۔ یہ سب آپ نے کیا ہے، بتائیں مجھے، اگر ان سب میں میری بہن کو کچھ بھی ہوا تو آپ دیکھ لیجئے گا میں آپ کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اگر آپ کو جانتی ہیں تو صاف صاف بتا دیجئے، خدا کے لیے بتا دیں میری بہن کہاں ہے۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ کیا بکواس کری ہو تم مہر، میرا بھلا اس لڑکی سے کیا واسطہ، جب میں شادی کے لیے مان گئی تو میں بھلا ایسی حرکت کیوں کروں گی۔ تمہارے لیے بہتر ہے اپنی بہن کو ڈھونڈو، نہ کہ میرے سر پہ سوار ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے میں اس کو پسند نہیں کرتی ہوں، لیکن یہ سب بہت زیادہ ہے، میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ ذرا سے فاصلے پہ کھڑی یوسف، سلطان اور سفیر نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ وہ دونوں ابھی کچھ اور بھی بول رہی تھیں، لیکن سفیر وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ سفیر نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ اس وقت ایس ایچ او اور ڈی آئی جی ہال پہنچ گئے تھے۔ سفیر اور معراج سلطان ان سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی ہے؟ ایسے کیسے میری بیٹی کہیں جا سکتی ہے؟ آپ شہر میں ناکہ بندی کروا دیں، ہر گاڑی کی چیکنگ شروع کر دیں، مجھے میری بیٹی چاہیے۔ وہ برہم تھے، وہ شوق تھے، وہ غمگین تھے۔ ان کو لگتا تھا جیسے کسی نے ان کے دل کو کسی تیز دھار برچھی سے کاٹ دیا ہو۔ جج صاحب، ایک ہی فوٹیج کو 1000 بار دیکھ چکا ہوں۔ حالے بیٹی خود گاڑی میں جا کر بیٹھی ہیں، گاڑی کے نمبر پلیٹ فوٹیج میں نہیں دکھ رہی، میں نے بذات خود ہر زاویے سے دیکھا ہے۔ آپ کی بیٹی خود اس گاڑی میں جا کر بیٹھی تھی، اور اس گاڑی کو بھی زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سیلون سے ذرا آگے جا کر جہاں سی سی ٹی وی کیمرہ کی رینج ختم ہوتی ہے، گاڑی ہم نے وہاں سے برآمد کر لی ہے۔ ڈرائیور بھی ہمیں مل گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ گونگا ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، ایسے گونگوں کو زبان دینا آتا ہے ہمیں۔ حسن، گاڑی کی چابی لاؤ، میں خود ڈھونڈ کر لاؤں گا اپنی بیٹی کو، وہ کہیں نہیں جا سکتی، مجھے یقین ہے وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو ڈھونڈ لاؤں گا۔ حسن چابی لینے چلا گیا تھا۔ سفیر لب بھینچے یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ بات سنو، اس نے ایس ایچ او کو انگلی کے اشارے سے پاس بلایا تھا۔ جی سر، وہ تابعداری سے بولا تھا۔ وہ لڑکی، وہ مجھے چاہیے۔ اس کا لاکھوں کا ہیئر کٹ بکھرا ہوا تھا۔ کہیں سے بھی لاؤ، کیسے بھی لاؤ، جتنا پیسہ چاہیے لے لو، جتنی فیورز چاہیے میں دوں گا۔ وہ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ اس کی برانڈڈ شیروانی پہ سلوٹیں پڑ گئی تھی۔ چاہے تم اس کو زندہ لاؤ یا مردہ، اس کی مسخ شدہ لاش لاؤ یا اس کا کٹا ہوا جسم، اسے زندگی میں کبھی کسی چیز کے لیے اتنا انتظار، اتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ وہ کبھی کسی چیز کے لیے اتنا نہیں تڑپا تھا۔ وہ فاتح تھا۔ مجھے وہ چاہیے، وہ کہیں نہیں جا سکتی، اس کو آنا ہوگا، اپنے پیروں پہ چل کر آئے یا اس کو اسٹریچر پہ ڈال کر لاؤ، اس کو حساب دینا ہوگا، اسے ذلت کا نشان بنا دوں گا میں، اس کی زندگی جہنم سے بھی بدتر بناؤں گا میں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میں اس کو عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اسے لے کر آؤ، جاؤ۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے ابھی خون ٹپک پڑے گا۔ ایس ایچ او نے سر ہلایا تھا۔ سر، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ سفیر ایک بار پھر یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ آج اس کو پتہ چلا تھا کہ عرش سے فرش پہ گرنا کیسا ہوتا ہے۔ تبھی اس کے موبائل پہ بیپ ہوئی، 2 بار زوں زوں کی آواز آئی اور پھر اسکرین تاریک ہو گئی، ایسے جیسے غاریں تاریک ہوتی ہیں۔ سفیر نے موبائل پہ انگلیاں چلائیں، میسج کھولا۔ وہ ایک غیر شناسا نمبر تھا جس سے سفیر کو ایک ویڈیو اور کچھ تصاویر موصول ہوئی تھیں۔ تصویر میں نظر آنے والا چہرہ شناسا تھا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ حالے کا چہرہ تھا۔
حسن ہال کے ایک کونے میں گھاس پہ نفل پڑ رہا تھا۔ اس نے بھورے رنگ کی شیروانی پہن رکھی تھی، اس کے جوتے وہیں گھاس پہ اس کے قریب رکھے تھے۔ اس نے سلام پھیرا تھا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ وہ زاروں کی طرح رو رہا تھا، روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ یا اللہ میری بہن کو واپس لے آئیں۔ میں جانتا ہوں میں نے کبھی بہت زیادہ اچھے کام نہیں کیے، لیکن اب کروں گا۔ میں نے کبھی پابندی سے نماز نہیں پڑھی، لیکن اب پڑھوں گا۔ میں اس سے بہت لڑتا تھا نا، اب نہیں لڑوں گا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار اس کو واپس لے آئیں، اس کو صحیح سلامت واپس لے آئیں۔ اللہ، آئی سویئر، آئی پرومس، میں وہ ہر کام کروں گا جو آپ کو پسند ہے۔ بس میری بہن کو واپس لے آئیں۔ میں مر جاؤں گا اللہ، میں مر جاؤں گا، پلیز اس کو واپس لے آئیں پلیز۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، اس نے کہا تھا میں اس کے ساتھ چلوں، میں نہیں گیا۔ اللہ میں کیوں نہیں گیا، میں کیوں نہیں گیا؟ لعنت ہو مجھ پہ، میرے پیدا ہونے پہ لعنت، میں کیوں نہیں گیا؟ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ یا اللہ میں اب کبھی کسی چیز کے لیے اس کو منع نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس ایک بار، صرف ایک بار اس کو واپس لا دو۔ میں کیوں نہیں گیا اس کے ساتھ، کیوں کیوں کیوں؟ وہ گھاس پہ ہاتھ مار کر رو رہا تھا۔ وہ کبھی دعا کرتا، کبھی روتا، کبھی خود کو کوستا۔ وہ وقت کو پیچھے نہیں لے جا سکتا تھا جہاں وہ حالے کے ساتھ جانے کو منع نہ کرتا۔ کتنے بے بس ہوتے ہیں نا انسان۔ عثمان نے گاڑی پارکنگ ایریا میں کھڑی کی تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے ہی یاقوت اور نوح کی گاڑی تھی۔ شہر میں ہر جگہ ناکہ بندی تھی، اس لیے نوح نے حالے کو ڈگی میں ڈالا اور یہاں لے آیا۔ یہ سپر مارکیٹ اس کے دوست کی تھی۔ یہ پارکنگ ایریا سیف تھا، پولیس ہر کہیں ڈھونڈ لیتی، لیکن یہاں آنے کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں۔ ہم یہاں کیوں ہیں نوح یار، میں بور ہو گیا ہوں یہاں بیٹھے بیٹھے۔ چلو نا سائم کے فلیٹ پہ چلتے ہیں یا پھر کہیں اور، لیکن کم از کم اس غار سے نکالو مجھے۔ وہ خوف زدہ تھا۔ مجھے انکل نے یہاں ٹھہرنے کو کہا ہے، اور اگر اب تم کچھ بھی بولے نا تو میں ان کو بتا دوں گا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ نہیں ہو، بلکہ اس لڑکی کو اغوا کرنے میں میرے ساتھ شامل رہے ہو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، تم کچھ بھی کہو، مجھے اس لڑکی سے بدلہ لینا تھا اور ابھی بھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں تو اس کے ساتھ وہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی ساری زندگی یاد رکھے، اور تم چاہے مجھے 4 گھنٹے بھی یہاں بٹھا کر رکھو، میں اس کے ساتھ وہ سب ضرور کروں گا جس کی یہ حقدار ہے۔ میں اپنا بدلہ لوں گا، وہ تنفر سے کہہ رہا تھا۔ نوح نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں ہو۔ ہاں تم اس سے بدلہ لوگے کیونکہ تمہارا بس ہی اسی پہ چلتا ہے، بلکہ اس پہ بھی نہیں چلتا۔ یہ لڑکی اگر ہوش میں ہوتی تب تمہیں بتاتی کہ کیسی آفت ہے۔ تمہارا بس صرف کمزور لوگوں پہ چلتا ہے۔ میرے بھائی لو بدلہ لو، شاباش۔ تم اپنے قد سے بڑے دشمن کو چھوڑ دیتے ہو کیونکہ تم اس سے ڈرتے ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، تم اس کمزور سے بدلہ لو۔ میں تمہاری طاقت پر دشمنوں سے نمٹ لوں گا کیونکہ میں مرد ہوں، عورتوں سے مقابلہ نہیں کرتا میں۔ وہ آنکھوں میں تمسخر لیے بول رہا تھا۔ یاقوت اس پہ توقع بکھر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ میں سب سے بدلہ لے سکتا ہوں، میں بھی مرد ہوں اور میں اپنا بدلہ خود لے سکتا ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا، یار ہم دونوں بھائی ہیں، میں بدلہ لے لوں یا تم، اس میں کیا فرق ہے؟ اور ویسے بھی تم لڑکی کو سنبھالو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس کی بات کر رہا ہوں میں، وہ تم سے بہت اوپر کی چیز ہے یار۔ میں ہوں نا اس کے لیے، تم دیکھنا میں لوں گا اس سے بدلہ، تمہارا بدلہ، کیونکہ میں عورتوں سے بدلے نہیں لیتا، مجھ میں مردوں سے لڑنے کی ہمت ہے۔ اس کو اکسا رہا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو رہا تھا۔ نو مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں یاقوت مرزا اپنا بدلہ لے سکتا ہوں۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے بھی لڑ سکتا ہوں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں مرد ہوں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ چھوڑو یار، رہنے دو، روتے رہو گے پھر، یا پھر انکل سے جا کر میری شکایت کرو گے۔ لڑکیوں کی طرح مرد بننے کو ہمت چاہیے ہوتی ہے، جگرا چاہیے ہوتا ہے، اور تم تو ابھی بچے ہو۔ چلو ہم سائم کے فلیٹ پہ چلتے ہیں۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تھا، یاقوت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا، اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔ نوح نے کندھے اچکائے تھے۔ اوکے کول، تو یہ سامنے جو ASP کی گاڑی کھڑی ہے نا، جانتے ہو کس کی ہے؟ عمر حیات۔ عمر حیات، وہ بول رہا تھا اور یاقوت غور سے سن رہا تھا۔ یاد ہے عمر کون ہے؟ اس کے لہجے میں استہزاء تھا۔ وہی جس نے پچھلے مہینے تمہاری پارٹی پہ ریڈ لگایا تھا اور تمہاری ساری اسٹاک، ڈرگز اور امپورٹڈ شراب ضبط کر لی تھی۔ یاقوت نے غصے سے مٹھی بھینچ لی تھی۔ کتنی مشکل سے نکلے تھے تم اس کیس سے۔ اوف، مجھے تو سوچ کر بھی جھرجھری آ رہی ہے۔ کتنی بےزتی ہوئی تھی تمہاری۔ کتنے دن انکل نے تمہیں گھر سے نکلنے نہیں دیا تھا، اور اسی کی وجہ سے تو شینا نے تم سے بریک اپ کیا تھا، کیونکہ وہ اس ASP کو دیکھ کر اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ یاقوت کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھیں۔ وہ اس کی سب سے محبوب گرل فرینڈ تھی۔ لیکن خیر تم کیا کر سکتے ہو بھلا، تم کر ہی کیا سکتے ہو میرے بھائی۔ لیکن ٹینشن نہ لو، میں ہوں نا، ایسا بدلہ لوں گا، یاد رکھے گا یہ ASP۔ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ وہ مشکوک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نوح مسکرایا تھا۔ تیر نشانے پہ لگا تھا، وہ اس کی کمزوری جانتا تھا۔ بس کبھی کسی کی کمزوری نہ کسی کے ہاتھ لگے۔ وہ کھل کے مسکرایا تھا۔ میں یہ کرتا کہ یہ جو لڑکی ہے نا، پیچھے اس کو اٹھاتا اور ASP کی گاڑی میں ڈال دیتا،
پھر میں یہ کرتا کہ صبح ہونے سے پہلے اس لڑکی کا باپ اور منگیتر کو کال کرتا اور ان کو بتاتا کہ ان کی لڑکی کہاں ہے۔ تم جانتے تو ہو کہ وہ لوگ کون ہیں۔ ایک تو ASP کی نوکری جاتی اور دوسرا اس کے سارے شہر میں ریپوٹیشن خراب ہوتی، تیسرا وہ لوگ اس کے ساتھ وہ کرتے کہ اس ASP کی نسلیں یاد رکھتی، چوتھا یافت لڑکی اس آدمی کی زندگی حرام کر دیتی، نہ اس کو زندہ لوگوں میں چھوڑتی نہ مردوں میں، اور آخری اور سب سے بڑی بات، وہ ایک ایسے گناہ کی سزا بھگتتا جو اس نے کبھی کیا ہی نہ ہوتا۔ کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے جرم کی سزا کاٹے جو اس سے سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ یہ سزا یا تو انسان کو پاگل کر دیتی ہے یا مار دیتی ہے۔ میں تو اپنے دشمن کے ساتھ یہی کرتا۔ وہ سامنے گاڑی کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، خیر چلو سائم کے فلیٹ چلتے ہیں ورنہ تم پھر بچوں کی طرح رونے لگو گے۔ وہ اب اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم اندر جا کر اس کے ڈرائیور کو مصروف رکھو، میں یہاں سنبھالوں گا۔ وہ اب گاڑی کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ لیکن تم اکیلے کیسے؟ میں تمہارے ساتھ یہاں۔ یاقوت نے اس کی بات کاٹی، بس میں نے جو کہا ہے وہ کرو، میں مرد ہوں، اپنا بدلہ اکیلے بھی لے سکتا ہوں، میں اپنے سے 1000 گنا طاقتور دشمن سے اپنا بدلہ خود لے سکتا ہوں۔ مجھے اپنے سینے پہ انگلی رکھی تھی، یاقوت مرزا کو اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی نوح مرزا کی ضرورت نہیں۔ اور اس کا مکمل حسن جو تمہیں کچھ دیر قبل اٹریکٹ کر رہا تھا، اس کا کیا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ ارے لعنت بھیجو حسن پہ، پہلے میں تو یہ ثابت کر دوں کہ میں مرد ہوں، وہ کہہ کر گاڑی سے اتر گیا تھا۔ نو بھی گاڑی سے نیچے اترا تھا، ابھی اس کو بہت کام کرنے تھے، ڈرائیور سے گاڑی کی چابی لانی تھی، CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کروانی تھی، عمر کی گاڑی کی ڈگی سے اس کا سامان نکال کر اس کی جگہ ایک جیتا جاگتا وجود اندر ڈالنا تھا۔ اف اللہ، ایک نوح اور اتنے کام۔ اس نے ایک مرد سے بچا کر حالے کو دوسرے مرد کے حوالے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس رات اس ریسٹوران میں نوح مرزا بھی موجود تھا۔ اس نے عمر کو حالے کے ساتھ بیٹھے دیکھ لیا تھا، اس نے عمر کی آنکھیں پڑھ لی تھیں۔ وہ حالے کو ایسے مرد کے حوالے کر رہا تھا جو خود تو مر جاتا لیکن اس لڑکی پہ حرف نہ آنے دیتا۔ وہ حالے کو ایک جانور سے بچا کر ایک انسان کے حوالے کر رہا تھا، اس لیے نہیں کیونکہ وہ عظیم تھا، بلکہ اس لیے کیونکہ اس کے گھر میں اس کی بہن تھی۔ سفیر نے اس ویڈیو پہ پلے کا بٹن دبایا تھا، ویڈیو چلنے لگی تھی، منظر ابھر ابھر کر آ رہے تھے۔ وہ کسی اسپتال کی CCTV فوٹیج تھی۔ اس فوٹیج میں 4 لوگ نظر آتے تھے، ایک حالے سلطان، دوسرا ڈاکٹر، تیسری سسٹر اور چوتھا اسٹریچر پہ لیٹا عمر حیات۔ وہ زرد لباس والی لڑکی ہاتھ ہلا ہلا کر ڈاکٹر سے کچھ کہہ رہی تھی، اس کے چہرے پہ برہمی تھی۔ ویڈیو یہیں ختم ہو جاتی۔ سفیر نے کانپتے ہاتھوں سے دوسری ویڈیو چلائی تھی، اس میں وہی لڑکا اسپتال کے بیڈ پہ لیٹا تھا۔ پچھلی فوٹیج میں نظر آنے والی لڑکی نے اس فوٹیج میں میرون لباس پہن رکھا تھا، اس کے پاس بیٹھی کوئی بات کر رہی تھی۔ یہ ویڈیو بھی بس 45 سیکنڈ کی تھی۔ سفیر نے اب دھڑا دھڑ تصویروں کو کھولنا شروع کیا تھا۔ اس لڑکی نے یہاں سیاہ لباس پہن رکھا تھا، سامنے بیٹھا لڑکا اور وہ اس تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ چند اور اگلی تصویر شاید ایک مال کی تھی، وہ لڑکا اس تصویر میں حالے کو کوئی شاپنگ بیگ تھما رہا تھا۔ اگلی تصویر جان لیوا تھی، وہ کسی ہسپتال کے کانسنٹ فارم کی تصویر تھی، اجازت نامہ برائے انتقال خون۔ اس فارم میں مریض کے رشتہ داروں کے خانے میں حالے سلطان کا نام لکھا تھا اور مریض سے تعلق نوعیت کے خانے میں بیوی لکھا تھا۔ مریض کا نام عمر حیات تھا۔ سفیر نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا، اس کو کسی چیز کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اس کی آنکھیں شوق سے پھیل گئی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ فاتح تھا، اس نے جس چیز کی آرزو کی تھی اس کو ہر وہ چیز ملی تھی۔ آج کیسے کس مقام پہ اسے کیا چھینا گیا تھا؟ یہ کیسی تکلیف تھی، یہ کیسی اذیت تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کو پتہ نہیں تھا۔ اسے بس جیت کا جشن منانا آتا تھا، ہارنے کا دکھ کبھی جھیلا ہی نہیں تھا، آج تک کبھی کچھ ہارا ہی نہیں تھا، ماں تو آج تک کبھی کھائی ہی نہیں تھی۔ اس کے دل سے خون رسنے لگا تھا، وہ نیچے زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ فروا اس کے پاس بیٹھی اس سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ یوسف سلطان کیا کہہ رہے تھے وہ کچھ نہیں سن رہا تھا، وہ کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، سارے منظر دھندلے تھے، ساری آوازیں نوحہ لگتی تھیں۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، بنجر، اس کے ہونٹ مکفل تھے۔ فروا نے نیچے گرا اس کا موبائل اٹھایا تھا، اس پہ چلنے والا منظر، اس نے یوسف سلطان کی روح کھینچ لی تھی۔ پاس کھڑی حسینہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا تھا، مہر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ مہر تم جانتی ہو یہ لڑکا کون ہے؟ سفیر کی پھٹی ہوئی آواز بلند ہوئی تھی۔ مہر نے آنسو پونچھے تھے، کچھ بولی نہیں۔ سفیر یکدم اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس نے مہر کا بازو سختی سے دبوچ لیا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کیا تم جانتی ہو یہ لڑکا کون ہے؟ وہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ وہ حالے کا دوست ہے، اس نے مجھے یہی بتایا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ یوسف سلطان کا دل جیسے کسی نے چیر کے رکھ دیا ہو، وہ گرنے لگے تھے جب حسن نے ان کو سہارا دیا اور پاس رکھے صوفے پہ ان کو بٹھا دیا۔ حالے کو غائب ہوئے 4 گھنٹے ہونے کو آئے تھے، مہمانوں کو رخصت کر دیا گیا تھا، اب ہال میں بس اکا دکا لوگ تھے۔ معراج اور شاہد ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، وہ اب تک حالے کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معراج بار بار عمر کو کال کرتے تھے لیکن اس کا نمبر بند تھا، اس کے بنگلے پہ بھی گئے تھے لیکن نہ اس کی گاڑی وہاں تھی اور نہ وہ خود، اس کا گھر تاریکی میں ڈوبا تھا۔ ساتھ والوں کے چوکیدار سے پوچھنے میں پتہ چلا کہ آج نواب شاہ کے لیے نکل گیا ہے۔
اس کو عثمان نے یہی بتایا تھا، سو اس نے بتا دیا۔ جیسے ہی معراج سلطان اپنی گاڑی میں وہاں سے نکلے، عثمان گاڑی لیے آدم کا تھا، لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ گاڑی میں گیا سامان تھا، لیکن جو واپس آیا تھا وہ ایک انسان کا وجود تھا۔ فروا سفیر کا بازو پکڑے اس کو ذرا فاصلے پہ لے گئی تھی۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں ان کے ساتھ گھسٹتا چلا گیا۔ اس نے کندھے ڈھیلے چھوڑ رکھے تھے، آنکھیں بالکل ویران تھیں، جیسے کوئی صحرا ہو۔ سفیر بیٹے ہوش کرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ ایک بد کردار لڑکی تھی، بھاگ گئی ہے وہ اب۔ تم بھی اس پہ لعنت بھیجو، سنبھالو خود کو، تم میرے بیٹے ہو، تم سفیر سلطان ہو، تم شیر ہو، یوں ہمت نہیں ہار سکتے تم۔ یہ سب کیا ہو گیا ممی؟ میں برباد ہو گیا، سب خاک ہو گیا۔ میں فاتح تھا، میں کنگ تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اس لڑکی نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ میں کس منہ سے باہر جاؤں گا؟ کیسے لوگوں کا سامنا کروں گا؟ میری عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ اس نے وہ دھیمے مگر ہاری ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ شمس ذرا فاصلے پہ کھڑے یوسف سلطان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کو بس 2 ہی لوگ ہینڈل کر سکتے تھے، ایک موجود نہیں تھا، دوسرا اس پوزیشن میں نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے بیٹے، اب بھی سب کچھ ہمارے ہاتھ میں، ہم سب کچھ فکس کر سکتے ہیں۔ نیوز پیپرز وہی چھاپیں گے جو ہم کہیں گے، ٹی وی پہ وہی دکھایا جائے گا جو ہم ان کو دکھانا چاہیں گے۔ اب یہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہیں اپنی عزت بچانی ہے یا پھر خود کو برباد کرنا ہے۔ وہ اس کو سمجھا رہی تھیں۔ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ شکست خوردہ لگتا تھا۔ تمہاری شادی تمہاری کزن سے ہونی ہے، ہر کسی کو یہی بات پتہ ہے۔ کارڈ پہ حالے کا نام نہیں تھا، یہ اس کی خواہش تھی۔ کارڈ پہ بنت معراج لکھا ہے، اور مہر اس کی ولدیت کے خانے میں بھی ہم نے آج تک معراج ہی لکھوایا ہے۔ ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ تم مہر سے نکاح کر لو۔ سفیر نے اپنی کوہنی چھڑوائی تھی۔ یہ نہیں ہوگا ممی، میں حالے کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا، وہ سختی سے بولا تھا۔ تو کون کہتا ہے کہ تم اس سے شادی نہ کرو؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کچھ سمجھ نہیں رہا، میں 2 بہنوں سے کیسے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ بیزار ہو گیا تھا۔ وہ دونوں سگی بہنیں نہیں ہیں، وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی تھیں۔ تم مہر اور حالے دونوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو، جب تک حالے آ جائے تب تک اپنی عزت بچا لو سفیر۔ ہم نیوز چینل سے یہ کہہ دیں گے کہ جو مسنگ ہے وہ تمہاری کزن ہے، جس سے تمہاری شادی ہو رہی تھی، وہ لڑکی مہر ماں ہے۔ اسی وقت معراج اور شاہد واپس آئے تھے۔ سفیر نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا، وہ خالی ہاتھ تھے۔ وہ واقعی آدھے مردہ لگ رہے تھے۔ گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی گھر کے مردوں کو آدھا مار دیتی ہے، اور اس کی واپسی یا تو اس کی اپنی جان لے لیتی ہے یا اس کے گھر کے مردوں کو پورا مار دیتی ہے۔ حالے کا کچھ پتہ چلا؟ یوسف سلطان کی بے قرار سی آواز آئی تھی۔ معراج کرسی پہ ڈھہ سے گئے تھے، جبکہ شاہد کی آنکھیں ضبط سے سرخ تھیں۔ وہ ان کی بھانجی تھی، ان کی بہن کی پہلی اولاد۔ شہر کے سارے اشتہاری ملزم، شہر کے سارے 2 نمبر لوگ، سارے غنڈے بدماش، سب کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا ہے۔ مار پیٹ، دھمکی، کیا ہے جو نہیں کر کے دیکھا؟ لیکن کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں، کوئی کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ گاڑی جس میں حالے بیٹھی تھی وہ چوری کی گاڑی ہے، اس کے مالک نے 2 مہینے پہلے گاڑی کی رپورٹ درج کروا دی تھی۔ یوسف صاحب، ہم نے سب کر کے دیکھ لیا ہے، حالے نہیں ملی۔ شاید نظریں جھکائے بول رہے تھے۔ معراج بھائی گھر چلتے ہیں، کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے بول رہے تھے۔ چلے جانا گھر بھی، پہلے میرا نکاح تو ہو جائے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ معراج نے تھکی تھکی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ حالے نہیں ہے یہاں، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ شمس نے اس کا بازو پکڑ کے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ کیوں؟ کیا حالے کے علاوہ کسی اور لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ مہر ماں سے ہوگا میرا نکاح، بلائیں قاضی کو، ابھی کے ابھی ہوگا۔ فروا کھل کے مسکرائی تھی۔ مہر نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ حسن نے غصے سے، معراج نے بے بسی سے، اور یوسف سلطان، وہ ہارے ہوئے تھے، ان کے پاس منع کرنے کی جرت نہیں تھی۔ سفیر بیٹے، تم جلد بازی کر رہے ہو، حالے آ جائے گی، تم صبر تو کرو، شاہد نے سمجھانا چاہا تھا۔ آپ میرے گھر کے معاملات سے دور رہیں، یہ وقت عزت بچانے کا ہے، اور میں آپ کی حالے سلطان کی وجہ سے ساری زندگی گردن جھکا کر نہیں چل سکتا۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا تنفر سے بولا تھا۔ نوال نے آگے بڑھ کر شاہد کو خاموش رہنے کا کہا تھا۔ سب لوگ خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے جب حسن کی کمزور سی آواز آئی۔ سفیر بھائی، یہ نہ کریں پلیز، میری بہن آ جائے گی، وہ مسنگ ہے، وہ آ جائے گی۔ حسن، اپنی بہن کے لیے بھیک مت مانگو، معراج جھکے ہوئے کندھے اور اٹھی ہوئی گردن کے ساتھ بولے تھے۔ حسینہ دوپٹے کے پلو میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ مہر ان کو روتے ہوئے دیکھتی رہی اور پھر ہمت مجتمع کرتے بولی تھی، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی، کیا میرے کہنے پہ بھی نہیں کرو گی؟ یوسف سلطان کی آواز پہ مہر نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ وہ ان کو انکار نہیں کر سکتی تھی، وہ اگر مہر کی جان بھی مانگ لیں وہ تب بھی انکار نہیں کرے گی، یہ طے تھا۔ یکدم جیسے بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ قاضی کو بلایا گیا تھا، مہر کے میک اپ کو نیا ٹچ دیا گیا تھا، جو مہمان باقی تھے ان کو بٹھایا گیا تھا، سفیر اور مہر کو سٹیج پہ لے جایا گیا تھا۔ مہر ماں ولد وہاج خان، آپ کو سفیر سلطان ولد شمس سلطان حق مہر 50 لاکھ سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اس کی آنکھوں کے گرد کئی منظر گھومے تھے۔ مال جانے سے پہلے اس کو منانے آتی حالے، آپی، آپ میرے لیے ساری دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے، بابا کے بعد بس آپ، ماما، حسن، دادا جان، سب آپ کے بعد آتے ہیں،
آپ ابھی کہہ دیں، میں سفیر کو چھوڑ دوں گی، آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ قبول ہے، یوسف سلطان کی ڈانٹ کھا کر آنے والی مہر کو دلاسا دیتی حالے۔ آپ ہی آئندہ سے میں بھی ان کے پاس نہیں جاؤں گی، جو آپ سے اچھے سے بات نہیں کرے گا حالے اس سے بات نہیں کرے گی، بس بات ختم۔ قبول ہے، ہارون سے مہر کی خاطر لڑنے والی حالے۔ میرے لیے آپ سے زیادہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہارون بھی نہیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ روڈ بیہیو کرے گا تو میں اس کے ساتھ اچھے سے نہیں رہ سکتی۔ ہم دونوں دو جسم ایک جان ہیں، آپ کو لگنے والا زخم میرے جسم کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ حالے آپ کے لیے ساری دنیا سے لڑ سکتی ہے، جب تک میں زندہ ہوں کوئی آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ قبول ہے، سفیر سلطان ولد شمس سلطان۔ قاضی اب سفیر سے پوچھ رہا تھا لیکن مہر کے کان بند ہو گئے تھے، آوازوں کا راستہ رک گیا تھا، اب بس خاموشی تھی، گمبھیر خاموشی۔ یکا یک پھر شور اٹھا تھا، مبارکباد، سلامتی، دعائیں، کچھ حسد بھری نظریں تو کچھ تمسخر بھرے لہجے۔ اسی وقت سفیر نے اپنے مینیجر کو قریب بلایا تھا اور اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ میرا انسٹاگرام اور ٹویٹر دونوں اکاؤنٹس پہ ہم دونوں کی تصویر لگاؤ اور کیپشن لکھو، بلیسڈ ود دا بیسٹ، ہیش ٹیگ مائی فار ایور، ہیش ٹیگ لو آف مائی لائف، ہیش ٹیگ بلیسڈ۔ اور نیچے ایک اور کیپشن لکھو، میری کزن کے لیے۔ اس میں جو مرضی لکھو، میں نہیں جانتا، لیکن آدھے گھنٹے کے اندر میڈیا پہ میرا کیپشن چلنا چاہیے، نہ کہ میری کزن کے بھاگنے کی نیوز۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہہ رہا تھا، پر وہ مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ شمس سنجیدہ تھے، محض سر ہلا کر مبارکباد وصول کرتے۔ یوسف سلطان کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ نوال اور شاہد ذرا دور کھڑے تھے، حالے اور ہارون کے درمیان جو کچھ بھی ہوا ہو، لیکن اس وقت نوال بار بار اپنی نم آنکھوں کو پونچھتی تھی۔ ان کو برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ حسینہ نے مہر کو گلے لگا کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا، سفیر کو دعا دی تھی، وہ سارے جہان سے بیزار بیٹھا تھا۔ معراج اٹھ کے ان دونوں کے قریب آئے تھے، ان کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی، وہ عزلت میں لگتے تھے۔ تم نے جو بھی کیا صحیح یا غلط میں نہیں جانتا، لیکن اب میری بیٹی کے واپس آنے کے بعد تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ سفیر استہزائیہ ہنسا تھا۔ آپ کی بد کردار بیٹی اب گھر واپس نہیں آئے گی، سفیر نے زہر اگلا تھا۔ معراج نے چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ بھاگ گئی ہے وہ، اب ڈھونڈے اس کے یار کو، بلکہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اس علاقے کا ESP ہے، جانتے تو ہوں گے ہی آپ اس کو۔ عمر حیات، اسی کے ساتھ نکاح کر کے بھاگ گئی ہے آپ کی بیٹی۔ شمس نے آگے بڑھ کر اس کو روکنا چاہا تھا۔ بکواس کرتے ہو تم، میری بیٹی عمر کو نہیں جانتی۔ اچھا تو پھر کہاں ہے وہ عمر؟ جب آدھی پولیس فورس یہاں موجود ہے تو وہ عمر حیات کیوں نہیں ہے؟ کیوں وہ DIG تک کی کالز ریسیو نہیں کرا؟ کیوں اس کا گھر خالی ہے؟ تم بکواس کرتے ہو، وہ بدقت بول پائے تھے۔ اچھا تو ابھی پروف کر دیتا ہوں میں، وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ فروا نے بازو سینے پہ باندھ لیے تھے، ابھی تو کھیل شروع ہوا تھا۔ سفیر بھائی وہ سب جھوٹ ہے، میری بہن ایسی نہیں ہے۔ کیا پروف ہے بتاؤ مجھے، بولو۔ جبران میرا موبائل لاؤ یہاں، وہ دھاڑا تھا۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ جبران بھاگتا ہوا آیا تھا اور موبائل سفیر کے ہاتھ میں دیا تھا۔ بھائی جان اب کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ مت دیکھیں یہ سب، ہم چلتے ہیں، اس ASP کے گھر چلتے ہیں۔ IG صاحب نے کہا تو ہے کہ صبح تک ہماری لڑکی کو ڈھونڈ دیں گے۔ شاہد نے ان کو باز رکھنا چاہا لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ سفیر نے اپنے موبائل پہ انگلیاں چلائی تھیں اور کچھ دیر قبل ایک غیر شناسا نمبر سے موصول ہونے والی تمام تصاویر اور ویڈیوز باری باری ان کو دکھاتا گیا۔ وہ جیسے جیسے ان کو دیکھتے گئے ان کا رنگ سفید بڑھتا جا رہا تھا، ان کا چہرہ پسینے سے بھیگتا جا رہا تھا۔ بے اختیار ان کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ گیا تھا۔ ان کے دل میں یکدم اتنا درد شروع ہوا تھا کہ کوئی حد نہیں۔ ان کا سانس رک رہا تھا۔ حسن نے آگے بڑھ کر ان کو سنبھالنا چاہا لیکن وہ گرے تھے، وہ زمین بوس ہوئے تھے۔ شاید اپنی جگہ سے ایک ہی جست میں ان کے قریب آ گئے تھے۔ سفیر اور شمس بھی گھبرا گئے تھے۔ سفیر نے جلدی سے جھک کر ان کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا تھا۔ وہ تن و من سے تھے، ان کا جسم بھاری تھا لیکن سفیر کو جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ گاڑی نکالو، وہ دھاڑا تھا۔ بڑے پاپا میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کافی دیر تک وہ خالی خالی ذہن سے یہ سوچتی رہی کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا، بال بکھر گئے تھے۔ اس کا ذہن اب بھی کچھ یاد کرنے سے انکاری تھا۔ اس کا جسم سن تھا۔ کافی دیر تک اسی طرح پڑے رہنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ کچھ غلط ہے، اور یکدم اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ سیلون سے باہر نکلتا، ہارون کی کال اٹینڈ کرتا اس کا وجود، وہ سفید وردی والا ڈرائیور، 2 نقاب پوش، اور اس کی شادی۔ اوہ خدایا وہ کہاں تھی؟ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ شاید وہ کسی گاڑی میں تھی، بلکہ نہیں، وہ گاڑی کی ڈگی میں تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ وہ یہاں کیوں تھی؟ کب سے تھی؟ کون یہاں لایا تھا؟ اسے نہیں پتہ تھا۔ 10 منٹ مزید اسی طرح پڑے رہنے کے بعد اس نے ہمت کی تھی اور اٹھ کر بیٹھی تھی۔ سکڑ کر سمٹ کر اس کی ٹانگیں بری طرح درد کر رہی تھیں۔ وہ جگہ کافی تنگ نہیں تو اتنی کھلی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی پوری طاقت مجتمع کرتی اٹھی تھی اور سیٹ پھیلا کر آگے آ کر بیٹھی تھی۔ اتنی سی کوشش میں وہ ہانپنے لگی تھی۔ صبح کی بھوکی پیاسی، اوپر سے جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔
صبح سے شادی کی تیاریوں میں اس کو بھوکا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ شادی، اوہ خدایا، شادی! آج اس کی شادی تھی، وہ اغوا ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ اس نے اپنا فون ڈھونڈنے کی یہاں وہاں نظر دوڑائی، لیکن بے سود۔ تب بھی اس کی نظر گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ پڑے چھوٹے بٹنوں والے موبائل پہ گئی۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ سب سے پہلے وقت دیکھا تھا، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے، دل حلق میں آ گیا تھا۔ یا اللہ، میرے بابا، ان کی عزت۔ اس کی زبان سے بس یہی پھسلا تھا۔ یہ رونے کا وقت نہیں تھا، یہ وقت یہاں سے نکلنے کا تھا۔ اس کو یہاں سے جانا تھا۔ فوراً کسی کو کال کرے۔ کس کو؟ اس نے مہر کو کال کرنے کے لیے موبائل چہرے کے آگے کیا، نمبر ڈائل کرنا چاہا، لیکن ذہن ایسے تھا جیسے خالی سلیٹ۔ اسے خود پہ غصہ آیا اور طرز بھی۔ اس نے سفیر کا نمبر ڈائل کرنا چاہا، لیکن انگلیوں نے 2 ہندسوں کے بعد کچھ بھی لکھنے سے انکار کر دیا۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ بلک بلک کر یک دم اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ حسن، اس کو حسن کا نمبر یاد تھا۔ اس نے دھڑا دھڑ نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ بیل جا رہی تھی، 1 بار، 2 بار، 3 بار، اور پھر آپ کے مطلوبہ نمبر سے اس وقت جواب موصول نہیں ہو رہا، برائے مہربانی تھوڑی دیر بعد کوشش کریں۔ اس آواز نے اس کے کانوں میں سور پھونک دیا تھا۔ جب کہیں پھنسو گی نا، تب کرتی رہنا مجھے کالز۔ آنسو ابل ابل کر اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ کیونکہ تمہیں صرف حسن سلطان کا نمبر زبانی یاد ہے۔ اس نے موبائل زور سے گاڑی کے سامنے والے شیشے پہ دے مارا تھا۔ وہی حسن جس کا موبائل آئے دن کہیں نہ کہیں چھپا دیتی ہو۔ اس کے ذہن کے پردوں پہ ایک ہی آواز لہرا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کی شیشوں کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ وہ کبھی گاڑی کی چھت کو زور زور سے مارتی تو کبھی شیشوں کو بجاتی۔ 1 گھنٹے تک وہ اسی طرح چیختی چلاتی رہی، کبھی روتی اور کبھی باہر پھیلتی سفیدی کو دکھتی۔ یہ ابھرتا ہوا سویرا اس کی ساری زندگی پہ کالک مل دے گا، وہ جانتی تھی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، حلیہ ابتر، آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اس نے تھک کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا تھا جب اس نے ایک سیاہ آنکھوں والے نوجوان کو گاڑی کی طرف آتے دیکھا تھا۔ اسے زندگی میں کسی چہرے سے اتنی نفرت نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت اس شخص سے ہوئی تھی۔ وہ شاید ابھی نیند سے جاگا تھا۔ اسے 10 دن قبل کا وہ پروپوزل یاد آیا، اپنا انکار یاد آیا، اس کا مسکراتا چہرہ یاد آیا، وہ ڈرائیور، وہ نقاب پوش یاد آئے۔ وہ بالکل سانس روکے اس کو قریب آتے دیکھتی رہی۔ وہ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، وہ اس حلیے میں بھی وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے گاڑی ان لاک کی تھی اور گردن اندر کر کے گاڑی کے اندر دیکھنا چاہا، لیکن اندر بیٹھے وجود کو دیکھ کر اس کا سانس تک رک گیا۔ وہ آف وائٹ کامدار غرارے میں ملبوس، الجھی لٹوں اور بے حال چہرے والی لڑکی اس وقت یہاں کیوں تھی؟ اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یہاں تھی، مطلب بہت کچھ غلط تھا، بلکہ سب کچھ غلط تھا۔ اس کو دیکھتے آنکھوں میں خون لیے نیچے اتری تھی۔ عمر اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، آنکھوں میں غضب لیے۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اٹک اٹک کر پوچھا تھا۔ میری شادی کی رات تو مجھے اغوا کر کے لاتے ہو، صبح تک مجھے اپنی گاڑی میں قید رکھتے ہو، اور اب مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ حالے نے قہر برساتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور پھر ایک دم سے اس کے سینے پہ تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ وہ جو بھی ایک شوق سے نہیں نکلا تھا، حیرت سے اس کو مارتے دیکھتا رہا۔ تم نے میری زندگی خراب کر دی، تم نے میری عزت خراب کر دی، تمہارے 2 ٹکے کی محبت نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ وہ اس کو مارتی جاتی، چلاتی جاتی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں، گھٹیا انسان۔ عمر نے اس کو نہیں روکا، وہ خاموشی سے مار کھاتا رہا۔ 2-3 منٹ بعد وہ تھک گئی تھی، اس نے اپنے ہاتھ پہلو میں گرا دیے تھے۔ عمر کو بھی ہوش آیا تھا۔ آپ رات گھر نہیں پہنچی؟ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یا اللہ، آپ رات گھر نہیں گئیں؟ اس نے اپنے ماتھے کو چھوا تھا۔ وہ حالے کے یہاں ہونے کے شوق سے ابھی نکلا ہی تھا کہ اس کو حالے کے وہاں نہ ہونے کا شوق لگ گیا تھا۔ اس نے اپنی جیب ٹٹولی تھی اور موبائل باہر نکالا، اور وہ یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا۔ حالے خاموش مگر چپتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ اس نے جیسے موبائل آن کیا، اس کو معراج سلطان کی 45 مسڈ کالز موصول ہوئیں۔ DIG کے 10 اور باقی لوگوں کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے فوراً YouTube پہ جا کے نیوز چینل ڈھونڈا تھا۔ ہائی کورٹ جج معراج سلطان کی بیٹی اور مشہور بزنس ٹائکون سفیر سلطان کی کزن حالے سلطان کل رات ایک سیلون سے غائب ہو گئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھی اور ان پہ شادی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا، لہٰذا وہ رپورٹر ابھی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی جب حالے نے اس کا موبائل فون اس کے ہاتھ سے لے کر زور سے زمین پہ پٹکا تھا۔ میری بربادی کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں، بہت سکون آ رہا ہے تمہیں، بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہ کیا اداکاری کر رہے ہو میرے سامنے، جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ کیوں کیا تم نے ایسا، کیوں کیا؟ وہ اس کے سر پہ کھڑی ہو رہی تھی۔ عمر نے اس کو افسوس سے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے، لیکن اس وقت صلح صفائی کا وقت نہیں ہے۔ چلے میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں، جج صاحب پریشان ہوں گے۔ تمہارے ساتھ جاؤں گی میں؟ تم لے کر جاؤ گے مجھے؟ لعنت بھی نہیں بھیجتی میں تم پہ، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں عمر، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں مار دوں گی۔
بس ایک بار میں اپنے خاندان کو تمہاری حقیقت بتا دوں، پھر تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ دھاڑ رہی تھی۔ یا تو آپ میرے ساتھ جائیں گی یا پھر میں ابھی اور اسی وقت آپ کو اپنے گھر کے اسٹور روم میں بند کر دوں گا۔ آخر کو اغوا کار تو ہوں نا میں۔ پھر کیا کریں گی آپ؟ کس کو جا کر صفائی دیں گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ایسے ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا کہ حالے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی محسوس ہوئی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھنے لگی جب عمر کی آواز نے اس کو روکا تھا۔ اس حالت میں گھر جائیں گے، اوپر کچھ کپڑے رکھیں، جائیں چینج کر کے آئیں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ تبھی شانو اپنی آنکھیں مسلتی گیٹ کے سامنے لگا جنگلہ پار کرتی اندر داخل ہوئی تھی۔ حالے کو دیکھ کر چونکی تھی۔ عمر بھی اس کو دیکھ چکا تھا۔ شانو انہیں اندر لے جاؤ اور جو کپڑے سردار لایا تھا ان میں سے کچھ ان کو نکال کر دو، وہ نرم مگر تحکم بھرے لہجے میں بولا تھا۔ وہ سر ہلاتی حالے کو لیے اندر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے کاٹن کا سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ میٹا میٹا سا میک اپ اب مکمل طور پہ غائب تھا۔ عمر گاڑی کے اندر بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ فی الحال وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی جس سے اس کی اور بدنامی ہو۔ اسے بس گھر پہنچنا تھا، کسی بھی طرح، کچھ بھی کر کے۔ ہسپتال کا ماحول ویسا ہی تھا، دم گھٹاتا، سانس روکتا۔ معراج سلطان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سفیر، شمس اور شاہد حسین ساری رات ہسپتال میں ان کے ساتھ رہے تھے۔ حسن کو تھوڑی دیر پہلے گھر بھیج دیا گیا تھا۔ 10 منٹ پہلے ڈاکٹر نے معراج سلطان کو ریکور ہونے کی نوید سنائی تھی، جس سے سفیر کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ جبکہ معراج سلطان نے ہوش میں آتی جو پہلا نام لیا تھا وہ عمر تھا۔ ان کی بار بار یہی تکرار تھی، کوئی عمر کو بلا دو، میرے عمر کو بلاؤ، میرے حالے کو وہی لا سکتا ہے، اس کو بلا دو۔ وہ ہر آتے جاتے کو یہی کہتے۔ سفیر ان کی اس تکرار سے حیران بھی تھا اور غصے میں بھی، لیکن ڈاکٹرز کے یہ کہنے پہ کہ وہ ابھی تک دوائیوں کے زیر اثر ہیں وہ خاموش ہو گیا تھا۔ شاہد نے اس کو اور شمس کو گھر جانے کو کہا تھا۔ وہ خود بھی ذرا سکون چاہتا تھا۔ تبھی شمس کو لے کر سلطان منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کی گاڑی سلطان منزل کے گیٹ کے آگے رکی تھی، لیکن نہیں، صرف ایک گاڑی نہیں رکی تھی، وہاں اسی وقت اسی لمحہ ایک اور گاڑی بھی رکی تھی، عمر حیات کی گاڑی۔ سفیر گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ گاڑی سے نکلتے عمر حیات کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ بپھر کر نیچے اترا تھا، لیکن اس سے پہلے عمر گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ سفیر تیز تیز چلتا اس کے قریب پہنچا تھا، اس کو پیچھے سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا تھا، جس سے عمر نے برق رفتاری سے پکڑ لیا۔ حالے نے اس کو دیکھا تھا۔ اس کی بکھری حالت دیکھ کر دل دکھا تھا۔ وہ سادہ سے سیاہ کرتا میں ملبوس تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں داخل ہونے کی؟ میں جان لے لوں گا تمہاری۔ پہلے میری منگیتر کو ورغلا کر میری شادی کی رات مجھے ذلیل کر دیا اور اب میرے گھر میں گھس آئے ہو۔ وہ بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آوازیں سن کر گھر کے سارے مکین باہر نکل آئے تھے۔ مہر نے یوسف سلطان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ حالے کو دیکھ کر رونے لگے تھے اور وہیں سے اپنے بازو وا کیے تھے۔ میڈا سا، میڈی حالے، میڈا سکون، وہ روتے ہوئے بول رہے تھے۔ حالے بھاگتی ہوئی ان کے قریب گئی تھی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوسف سلطان بھی رو رہے تھے۔ سفیر ذرا دیر کو تھم گیا تھا۔ ان سے الگ ہو کر حالے مہر کے گلے لگ گئی تھی۔ مہر اس کو تسلی دے رہی تھی، اس کا سر چوم رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ حالے حسینہ بیگم سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تھی جب فروا کی آواز بلند ہوئی۔ یا یہ میلو ڈرامہ ہی ہوتا رہے گا یا کوئی اس سے پوچھے گا کہ یہ کہاں رات گزار کر آ رہی ہے، یا پھر اس کو معاف ہے سب سلطان کی عزت کو نیلام کرنا بھی، ہمیں ذلیل اور رسوا کرنا بھی، چھپ کر نکاح کرنا بھی۔ نکاح؟ حالے نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا۔ کس نکاح کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ حیران تھی۔ کتنے نکاح کر رکھے ہیں تم نے؟ میں اسی نکاح کی بات کر رہی ہوں حالے سلطان، جو تم نے اس لڑکے، عمر کی طرف اشارہ کیا تھا، اس ASP سے کر رکھا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں اس آدمی کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں، میرا یقین کرے، خدا کی قسم میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ فروا نے موبائل کی اسکرین اس کے آگے کی تھی۔ ہسپتال کی CCTV فوٹیج، ہسپتال کا اجازت نامہ، ریسٹوران میں کھینچی گئی تصاویر۔ یا اللہ، وہ یہ کس سازش میں پھنس گئی تھی؟ وہ سنسی موبائل کو دیکھی گئی، وہ بھی اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ سچ مختلف ہے، آپ لوگ میرا یقین کریں، خدا کے لیے کوئی میری بھی سنو، یہ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ بکواس کرتی ہو تم، جھوٹی ہو، آوارہ، بد کردار، پہلے منہ کالا کروا لیا اور اب واپس آ گئی ہو۔ کس لیے آئی ہو اب؟ ہاں، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری یہاں، خدا کی لعنت ہو تم پہ حالے۔ فروا چنگھاڑ رہی تھی۔ فروا، اس کو صفائی کا موقع تو دے دو، تم اس کو بولنے تو دو، وہ میری بیٹی ہے، ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ حسینہ رات سے لے کر اب پہلی بار بولی تھیں۔ اگر یہ سچی ہے تو لائے، کوئی گواہی، کوئی ثبوت، کچھ ہے اس کے پاس؟ جھٹلائے ان سارے ثبوتوں کو، لائی کوئی گواہ۔ یہ ایک بھاگی ہوئی لڑکی ہے، ایک بد کردار لڑکی۔ چچی اپنی حد میں رہیں، وہ بامشکل بولی تھی۔ میں چپ رہوں؟ ہاں بھائی، گھر سے تو میں بھاگی تھی نا، مجھے ہی چپ رہنا چاہیے، مجھے ہی حد میں رہنا چاہیے۔ اب ایک بھاگی ہوئی بے حیا لڑکی مجھے بتائے گی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے تم خود کو تو سچا ثابت کر دو۔ سفیر عمر کو وہیں چھوڑے آگے بڑھایا تھا۔
ممی اس کو بولنے دیں، شاید وہ سچ کہہ رہی ہو۔ سفیر پگھلنے لگا تھا۔ حالے نے اس کو تشکر سے دیکھا تھا۔ حالے تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ وہ ذرا نرمی سے بولا تھا۔ میرا اس سے کوئی نکاح نہیں ہوا۔ وہ اب بھی حیران تھی۔ دادا جان، اس نے مجھے اغوا کیا ہے، اس نے مجھے پوری رات اپنی گاڑی کی ڈگی میں بند رکھا، اور تمہیں لگتا ہے ہم تمہارا اعتبار کر لیں گے؟ فروا نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ثبوت تو حالے سلطان، ثبوت۔ باقی سب خاموش تھے، بالکل چپ۔ حالے سچ بتاؤ، سب کچھ سچ۔ اگر ایک لفظ بھی جھوٹ یا دھوکہ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ لڑکا کون ہے اور تم کل رات کہاں تھی؟ یوسف سلطان کی سنجیدہ سی آواز آئی تھی۔ اسی وقت حسن بھی کمرے سے آ گیا۔ وہ حالے کے گلے لگنا چاہتا تھا لیکن یہ وقت نہیں تھا۔ میں آپ کو سب بتاتی ہوں دادا جان، سب کچھ سچ۔ یہ لڑکا، میں اس کو ٹھیک سے جانتی بھی نہیں ہوں، یہ مجھے ایک سڑک پہ زخمی ملا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کے تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ میں اس کو ہسپتال لے گئی اور اس کا علاج کروایا۔ ہارون بھی میرے ساتھ تھا، میں اکیلی نہیں تھی۔ میرا اور اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ کچھ دن پہلے اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں نے منع کر دیا۔ اور وہ رونے لگی تھی۔ اور اس نے مجھ سے بدلہ لیا دادا، یہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ دادا، اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بند کر دیا۔ اس کو پولیس کے حوالے کریں، اس کو سزا دلوائیں، اس نے میری عزت خراب کی ہے۔ وہ اجازت نامہ اور باقی سب کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ میں نے بس اس کا علاج کروانے کو جھوٹ بولا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے جملے بے ترتیب تھے۔ اسی وقت شمس ہسپتال سے واپس آئے تھے۔ حالے اور عمر کو دیکھ کر ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ تیش سے اس کی جانب آئے تھے۔ کہاں تھی تم بدذات؟ سارے شہر میں ہمیں رسوا کر کے چین نہیں ملا، جو اب یہاں آ گئی ہو ذلیل لڑکی۔ باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا بھائی ہسپتال میں مر رہا ہے اور تم اس 2 ٹکے کے ESP کے ساتھ۔ اس کا بازو بری طرح جھنجھوڑتے چلا رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑے چچا جان۔ حسن نے ان کا بازو پکڑ کے ان کو دور کرنا چاہا، جسے شمس نے بری طرح جھٹک دیا تھا۔ بے غیرت، تم نے اپنی غیرت بیچ کھائی ہے کیا؟ تمہاری بہن گھر سے بھاگ گئی تھی، کیا سب کچھ بھول گئے ہو؟ وہ دھاڑے تھے۔ میری بہن نہیں بھاگی، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایک حادثہ ہے۔ میری بہن جھوٹ نہیں بولتی، آپ خود کو غیرت مند کہتے ہیں، یہ آپ کی غیرت؟ میری بہن پہ ہاتھ اٹھانا، اس کو ذلیل کرنا؟ اور بس یہاں شمس کا ہاتھ اٹھا تھا اور حسن کی گال کو سرخ کر گیا تھا۔ حسینہ نے فوراً اس کو دور کیا تھا اور اپنے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ چپ نہیں ہوا تھا، وہ اب بھی بول رہا تھا۔ یتیم نہیں ہے جو ہم یوں مار پیٹ کریں گے آپ۔ میری بہن کو ہاتھ بھی لگایا تو سب کو مار دوں گا، چھوڑوں گا نہیں کسی کو۔ یتیم نہیں ہوں میں، مرا نہیں ہے میرا باپ۔ وہ روتے ہوئے چلا رہا تھا جبکہ حالے ٹھہر سی گئی تھی۔ عمر کو بھی کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ شمس یہاں تھے، سفیر یہاں تھا، تو پھر معراج کہاں تھے؟ بابا کہاں ہیں؟ وہ سفیر کی طرف بدقت بول پائی تھی۔ ہسپتال میں تمہارا باپ مر رہا ہے، وہ تمہاری کرتوتوں کی سزا بھگت رہا ہے میرا بھائی۔ وہ بری طرح چیخ رہے تھے۔ حالے نے خاموشی سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ عمر کو بے اختیار جھٹکا لگا تھا۔ اس نے جانے کو قدم موڑے تھے لیکن پھر رک گیا۔ وہ حالے کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ بھرے مجمع میں اس پہ الزام لگا سکتی تھی لیکن وہ اس مجمع میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی اپنی سوچ تھی، عمر کی اپنی مجبوری تھی۔ میں بابا کے پاس جا رہی ہوں، مجھے جانا ہوگا۔ وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی خود کو بمشکل نارمل رکھتی بولی تھی۔ وہ آگے بڑھی تھی جب سفیر نے اس کی کلائی دبوچ لی تھی۔ تمہیں پہلے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوگی حالے، وہ اس پارٹ سے لہجے میں بولا تھا۔ میں بے گناہ ہوں سفیر، میرا یقین کریں، وہ بہتی ہوئی آنسوؤں سے بولی تھی۔ ثابت کرو، حتمی لہجہ۔ اگر تم اتنی ہی نیک ہو تو رات اس گاڑی میں اپنی مرضی سے کیوں بیٹھی تھی؟ سب دیکھ چکے ہم، بے وقوف سمجھ رکھا ہے کیا؟ شمس نے اس کو جھڑکا تھا۔ میں اس وقت ہارون سے بات کر رہی تھی چچا جان، میرا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ آپ لوگ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ یاد ہی فوٹیج ہے، اس رات میرے ساتھ ہارون بھی تھا، میں اکیلی نہیں تھی، میرا یقین کریں، اس لڑکے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، ہارون سے پوچھ لیتے ہیں، فروا مطمئن سی بولی تھی۔ حالے نے مڑ کر ان کو دیکھا تھا، ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ آنسو ذرا دیر کو تھم گئے۔ یہ اس کو پہلے یاد کیوں نہیں آیا تھا؟ ہاں، آپ لوگ ابھی ہارون کو کال کریں اور اس سے پوچھیں، وہ سب جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے، وہ مال میں ہونے والی ملاقات کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ وہ یکدم پرجوش ہو گئی تھی۔ فروا نے ہارون کو کال ملائی تھی، بیل جا رہی تھی۔ مہر، حسینہ، حسن، سفیر، شمس اور یوسف سلطان سب اس فون کے اسپیکر سے نکلنے والی آواز کے منتظر تھے۔ ہارون نے کال پک کر لی تھی۔ ہیلو، اس کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہارون نے فروا بات کری ہوں بیٹے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ دوسری طرف ہارون سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ جی بولے آنٹی، میں سن رہا ہوں، حالے تو ٹھیک ہے نا؟ نکاح ہو گیا خیر سے؟ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ رات نکاح سے پہلے بات ہوئی تو تھی بیٹا تم دونوں کی، پوچھا نہیں تم نے اس کا حال چال؟ رات کب؟ میری تو اسے 4 دن سے بات ہی نہیں ہوئی۔ سفیر نے زخمی نظروں سے حالے کو دیکھا تھا۔ یوسف سلطان نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ پہلا جھوٹ۔ اچھا، مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ پھر انہوں نے بات سنبھالی تھی۔ حالے نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا تھا۔ ہارون، انہیں بتاؤ اس رات کے بارے میں تم جانتے ہو نا، جب ہم دونوں ہسپتال میں تھے؟ وہ لڑکا عمر یاد ہے نا تمہیں؟ سچ بولنا ہارون، ان کو بتاؤ سب کچھ پلیز۔ انہیں بتا دو کہ اس رات تم بھی میرے ساتھ تھے، ہم نے اس لڑکے کا علاج کروایا تھا اور اگلے دن اس سے ملے بھی تھے۔ اور وہ مال والی بات، وہ بھی بتاؤ ہارون، سب بتا دو۔
اس کا لہجہ رندا ہوا تھا۔ ہارون کچھ دیر کو خاموش ہو گیا اور جب بولا تھا، کیا کہہ رہی ہو؟ کون عمر حیات؟ حالے کے قدم بے اختیار لڑکھڑائے تھے، اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی رہ گئیں۔ کون سی رات؟ کون سا ہسپتال؟ کیا بول رہی ہو تم؟ اس کو لگا تھا جیسے کسی نے بھرے بازار میں اس کے منہ پہ جوتا دے مارا ہو۔ ایسی اذیت تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہم دونوں کسی کو اپنے ساتھ ہسپتال لے گئے؟ آر یو کریزی؟ رات سے لے کر اب تک بلکہ اپنی ساری زندگی میں ایسی اذیت، ایسی ذلت، ایسی رسوائی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوتی تھی، وہ پتھر کے مجسمے کی طرح ایک جگہ جم گئی تھی۔ کوئی مذاق کر رہی ہو؟ پرینک کر رہی ہو نا؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سفیر نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے کھینچ کر زمین پہ دے مارا تھا۔ ساری دنیا جب تمہارے خلاف بولے گی تو ہارون شاہد تمہارے حق میں بولے گا۔ سفیر بری طرح اس کا بازو جھنجھوڑ رہا تھا، اس کو گالیاں دے رہا تھا۔ پوری دنیا اگر تمہیں دھتکارے گی تو میں اپناؤں گا۔ سفیر کا ہاتھ اٹھا تھا اور حالے کے سبھی چہرے پہ اپنی چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ عمر فاصلے پہ کھڑا تھا، وہاں سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ 2 3 4 سفیر نے اس پہ تھپڑوں کی بارش کر دی تھی، لیکن حالے کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ ہاتھ اٹھانا تو دور، وہ مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے۔ بے غیرت، بے حیا لڑکی، بد چلن ہو تم، بد کردار، تمہاری جرأت کیسی ہوئی؟ اس کو سفیر کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کے کانوں کے پردوں پہ کسی اور آواز کا راز تھا۔ تم میری دنیا ہو حالے، وہ مجھ پہ کبھی ہاتھ، میں تمہیں اپناؤں گا۔ وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانا تو دور، آوازیں گڈ مڈ ہو رہی تھیں، چہرے مکس اپ ہو رہے تھے۔ کہ تم مجھے دھوکہ دو گھٹیا لڑکی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا بے غیرت، وہ چلا رہا تھا۔ حسینہ بیگم اور حسن نے آگے بڑھ کر اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن سفیر نے ان کو دھکا دے کر ہٹایا تھا۔ اس کا سر بری طرح فرش پہ لگا تھا۔ حسینہ نے بھاگ کر حسن کو اٹھایا تھا۔ مہر اپنی جگہ سن کھڑی تھی، فروا کی آنکھوں میں تمسخر تھا۔ اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ سفیر ایک بار پھر اس کو مارتا کہ عمر نے اس کا ہاتھ روک لیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اس کی پشت پہ لے گیا تھا اور زور سے مروڑا تھا۔ یوسف سلطان وہاں سے آواز لگا رہے تھے، سفیر چھوڑ دو، اس کو ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ کمزور تھے، نحیف تھے، یہاں ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، حالے کو گالیاں دے رہا تھا۔ حسینہ اور مہر اب فرش پہ گری حالے کو اٹھا رہے تھے۔ ایک لفظ اور نہیں ورنہ یہیں کھوپڑی کھول دوں گا۔ عمر غرایا تھا، اگر دوبارہ اس پہ ہاتھ اٹھایا تو یہ ہاتھ جڑ سے اکھاڑ دوں گا، نامرد کہیں کا۔ اس نے حقارت سے زمین پہ تھوکا تھا۔ شمس نے سفیر کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، جسے عمر نے خود ہی کامیاب کر دیا۔ اس نے سفیر کو دھکا دے کر دور ہٹایا اور خود حالے کے نزدیک زمین پہ بیٹھ گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو لگی تو نہیں زیادہ؟ وہ اس کے پاس بیٹھا فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے کو اس کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس کو بس ایک ہی آواز آ رہی تھی، پوری دنیا بھی اگر تمہیں چھوڑ دے تو ہارون شاہد وہ واحد شخص ہوگا جو تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی، بے یقینی تھی۔ شمس نے آگے بڑھ کر عمر کو اٹھایا تھا۔ نکل جاؤ ہمارے گھر سے اور اپنی اس بے حیا بیوی کو بھی لے جاؤ، دفع ہو جاؤ دونوں، تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں، جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کے سامنے کھڑے دھاڑ رہے تھے۔ حسن اب حالے کو اٹھا رہا تھا، اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں کے گرد پھیلا رہا تھا۔ حالے ساکت سی کھڑی تھی، اسے سفیر کی بھاری ہاتھ کے تھپڑ بھی ہوش میں نہیں لا سکے تھے۔ ہارون شاہد اس کو چھوڑ سکتا ہے، یہ خیال ہی اس کی روح کھینچ رہا تھا۔ حالے تم چلی جاؤ، اس لڑکی کے ساتھ چلی جاؤ، جب تم نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہاں رہ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ حسینہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے بول رہی تھی۔ حالے کی بے یقینی ٹوٹی تھی، اب اس کی آنکھوں میں غم تھا، درد تھا، تکلیف تھی۔ میں کیوں منجا؟ میرا کوئی قصور نہیں، اے میرے بابا کو سڑوئے سب ان عمر نے کیتا ہے، کوئی میری بھی سنو، میں بے قصور ہاں۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، پاگلوں کی طرح چلا چلا کر بول رہی تھی۔ اس کے آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔ میں تیری دھی ہاں اماں، تیرا خون ہاں، کیوں منجا میں کدے منجا؟ مینڈا تسا کے علاوہ کوئی نہیں، میرا اعتبار کرو، میں بے گناہ ہاں، اللہ میں بے قصور ہاں۔ وہ اب اپنے چہرے پہ زور زور سے تھپڑ مارے جا رہی تھی۔ حسن نے اس کے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہارون کوڑا ہے، چچی کوڑی ہے، میں سچ گلیندی پئی ہاں، بیٹا یقین کرو۔ وہ روتے ہوئے نیچے زمین پہ بیٹھ گئی تھی۔ حسن نے اس کو گلے سے لگا لیا تھا۔ یوسف سلطان پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حسن اس کو تھپک رہا تھا۔ شمس نے آگے آ کر حسن کو اس سے دور ہٹایا تھا اور حالے کو بازو سے پکڑ لیا تھا۔ فروا بھی ان کے ساتھ تھی، انہوں نے حالے کا دوسرا بازو پکڑا تھا۔ سفیر بیزاری سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں تیش تھا۔ مہر بے آواز روئے جا رہی تھی۔ عمر نے ان کے قریب آ کر حالے کا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ اسی وقت فروا نے آگے بڑھ کر کھینچ کر حالے کو تھپڑ دے مارا تھا۔ وہ دوسرا تھپڑ مارتی کہ عمر ان کے اور حالے کے بیچ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ فروا کا اٹھتا ہاتھ اس نے روک لیا تھا۔ شمس بپھر ہی تو گئے تھے، تم ہوتے کون ہمارے گھر کے معاملات میں بولنے والے گھٹیا انسان، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔
میں وہی ہوتا ہوں جس کی آپ سب نے صبح سے رٹ لگا رکھی ہے، شوہر۔ یہی لگتا نا آپ سب کو؟ پھر ٹھیک ہے، یہی ہوں میں، اور اگر اب کسی نے ہاتھ اٹھانا تو دور، ایسا سوچنے کی کوشش بھی کی تو میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا جب حسینہ نے حالے کا رخ اپنی جانب کیا۔ چلی جاؤ حالے، خدا کے لیے چلی جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ۔ اگر تم یہاں رہی تو تمہارا بھی گھر خراب ہو جائے گا اور تمہاری بہن کا بھی۔ سفیر اور مہر کا نکاح ہو گیا کل رات، اپنی بہن کا گھر خراب نہ کرو، چلی جاؤ حالے۔ وہ روتے ہوئے اس کی منت کر رہی تھی۔ حالے کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ سفیر اور مہر کا نکاح؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی تھی۔ ہاں بیٹی، رات ان دونوں کا نکاح ہو گیا، اور تم تو پہلے ہی اس سے نکاح کر چکی ہو۔ تم یہاں سے چلی جاؤ، اپنے بابا کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ بے شک واپس آ جانا، لیکن ابھی جاؤ پلیز۔ سب لوگ ان ماں بیٹی کو سن رہے تھے، مہر گیلی آنکھوں سے، سفیر نفرت سے، فروا مطمئن اور شمس چبھتی نظروں سے۔ ایک یوسف سلطان تھے جو ابھی تک اس شوق سے نہیں نکلے تھے۔ ان کے سامنے سفیر نے حالے پہ ہاتھ اٹھایا۔ حالے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں جاؤں گی، کہیں بھی نہیں جاؤں گی، جب تک میں بے گناہ ثابت نہیں ہو جاتی کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ یہ کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے، میں یہیں رہوں گی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ یہ میرا گھر ہے حالے۔ یوسف سلطان کی باروب آواز سارے میں گونجی تھی۔ اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤ اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ تمہاری بس شکل ہی نگین پہ چلی گئی ہے، تم اس کے جیسا کردار نہ لا سکی، چلی جاؤ۔ وہ کہہ کر رکے نہیں تھے، لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس منظر سے غائب ہو گئے تھے۔ حالے کی ساری دنیا برف ہو گئی تھی، ٹھنڈی یخ۔ عمر افسوس سے اس کو دیکھتا رہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پہلی دفعہ، پہلا لمس، اس کا ہاتھ پکڑے اس کو وہاں سے لے جا رہا تھا۔ حسن اس کے پیچھے گیا تھا۔ باہر آ کر عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہلی تک نہیں تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ صدمہ، درد، تکلیف، پچھتاوا، دکھ، غصہ، بے بسی، کیا تھا جو اس وقت اس کو محسوس نہیں ہو رہا تھا؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، حسن اس کے قریب آ کر بولا تھا۔ حالے نے اس کو دیکھا تھا۔ یہ اس کا وہ بھائی تھا جو ہمیشہ اس سے لڑتا تھا، جو اس کی ذرا سی غلطی بھی اپنے ماں باپ سے چھپاتا نہیں تھا کہ اس کو ڈانٹ پڑوانے کا موقع ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ یہ اس کی چاکلیٹ کھا جاتا تھا، یہ اس کا چارجر چھپا دیتا تھا، اس کے پیسے چوری کر لیتا تھا، اس کو زج کرتا تھا، اس کے بنائے کھانے میں نقص نکالتا تھا، اس کے بنے ہوئے بال بگاڑ دیتا تھا، اس کی برتھ ڈے کے آدھے تحفے خود رکھ لیتا تھا۔ لیکن یہ وہ تھا جس نے آج اس کے لیے تھپڑ کھائے، اس کا یقین کیا، اس سے کوئی صفائی نہیں مانگی، اس کو گلے لگایا۔ وہ جب گری تو اس کو اٹھایا، وہ جب روئی تو چپ کروایا، اس کے لیے لڑا، اس کا محافظ بنا۔ یہ کیسا پیار ہوتا ہے بہن بھائیوں کا؟ وہ خود تو آپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ آپ رونے لگ جاؤ، لیکن یہی آنسو اگر کسی دوسرے کی وجہ سے نکلیں تو یہی بہن بھائی ان کو چیرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تم اماں کے ساتھ رہو، بچوں کے ساتھ رہو اور دادا جان کا خیال رکھو کہ میں بابا کو لے کر آؤں گی، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے بہت دور، ہم ساری فیملی، لیکن اس وقت تمہیں یہاں رہنا ہوگا، تم سمجھ رہے ہو نا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کو سمجھا رہی تھی۔ عمر پاس ہی کھڑا تھا، وہ روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ حالے نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا تھا۔ میں بہت جلد واپس آؤں گی حسن، تو میرا انتظار کرنا، میں سب کچھ فکس کر لوں گی، میں بابا کو لے کر آؤں گی، پلیز تم اس وقت مجھے سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے جانے دو۔ وہ بے بسی سے رو دی تھی۔ آئی ایم سوری حالے، آئی ایم سوری، میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا، آئی ایم سوری، مجھے جانا چاہیے تھا، میں تمہارا بھائی تھا، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، لعنت ہو مجھ پہ، لعنت۔ حسن 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 لسن ٹو می۔ حالے نے اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کیا تھا۔ ان چیزوں کا وقت نہیں ہے، مجھے کمزور مت کرو، اس وقت بابا امپورٹنٹ ہے، جو کچھ ہوا ہم اس کو بدل نہیں سکتے، تم اندر اماں کے پاس جاؤ اور مجھے ہسپتال جانے دو، یہ میرا حکم ہے۔ وہ تحکم سے بولی تھی۔ ساتھ ذرا سے فاصلے پہ کھڑے بخش کو اشارے سے قریب بلایا تھا۔ وہ نم آنکھیں لیے قریب آ گیا۔ بخش میری بات سنو، تم حسن کا خیال رکھو گے، کچھ بھی غلط ہو تو بس مجھے کال کرنا، اوکے؟ بی بی آپ کا موبائل تو نہیں ہے آپ کے پاس؟ اور یہ جوتا؟ اس نے حالے کے پیر کی جانب اشارہ کیا۔ یہ تو پھٹ گیا ہے۔ وہ رونا بھول کر حیرت سے بولا تھا۔ آپ 2 منٹ رک جائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کے سنے بغیر سرونٹ کوارٹر کی طرف بھاگا تھا اور پھر 2 منٹ بعد پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ واپس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں زرد رنگ کی ہیلز تھیں، یہ اس نے اپنی گاؤں میں رہنے والی منگیتر کے لیے خریدی تھیں۔ حالے نے خاموشی سے اس سے وہ ہیلز لے لی تھیں۔ عمر نے گاڑی ان لاک کی تھی، وہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی۔ کیوں بیٹھی تھی یہ فی الحال وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ عمر نے گاڑی سٹارٹ کی تھی اور کچھ ہی لمحوں بعد وہ بخش اور حسن کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ حسن بھائی اگر حالات نارمل ہوتے تو ان کی جوڑی کتنی اچھی لگتی نا، بخش بے دہانی میں کہہ گیا تھا۔ حسن نے کوئی جواب نہیں دیا، ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ حالات واقعی نارمل نہیں تھے۔